السلام علیکم جی۔ آج کا ناول ہے مشت غبار۔ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ شیئر مائی چینل۔ لیٹس اسٹارٹ۔ آسمان پر پھیلے بادلوں نے نیلے آسمان کے ساتھ ساتھ سورج کو بھی چھپا دیا تھا۔ موسم تو ابر آلود تھا ہی، کسی کی قسمت بھی خاک ہونے والا تھا۔ آج ایک اور معصوم بہن اپنے بھائی کے گناہوں کے بدلتے ونی ہونے جا رہی تھی۔ سرپنچ کے ڈیرے پر اس وقت بہت سے لوگ موجود تھے جو سانس روکے منتظر تھے کہ آج کے فیصلے کے بعد جو کسی معصوم کو ظلم کی چھٹی دینے میں دھکیلنے کے لیے کیا جانا تھا، پنچایت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ حنان شاہ کے قتل کے بدلے میں قاتل کی بہن یعنی افراسیاب چودھری کی بیٹی کو ونی کے طور پر مقتول کے بھائی مومن شاہ کے حوالے کیا جائے، جس کا ابھی اور اس وقت مومن شاہ سے نکاح ہوگا۔ سرپنچ کی بھاری روبدار آواز نے جہاں مومن شاہ کے سینے میں ٹھنڈک کی پھوار اتاری، وہیں چودھری افراسیاب کے اوپر اس فیصلے گویا ظلم کا پہاڑ توڑا۔ آج پھر ایک بہن کو بھائی پر قربان ہونا تھا۔ بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اسے اپنی معصوم جان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے دیکھنے تھے۔ میری بچی پر رحم کرے سرپنچ جی، اس کا کیا قصور؟ آپ میرے بیٹے کو قتل کرتے، قتل کے بدلے قتل۔ چودھری افراسیاب نے ان کے آگے رحم کی اپیل کی۔ نہیں چودھری افراسیاب، مجھے قتل کے بدلے قتل نہیں بلکہ ونی چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں بیٹی کی محبت، اسے کھو دینے کی تڑپ۔ کب سے خاموش بیٹھا مومن شاہ چلایا، ابھی تو میری بچی بہت چھوٹی ہے، آپ 2 سال بعد اس کے 18 سال ہوتے ہی نکاح کر لیجئے گا شاہ صاحب، وہ میرے پاس آپ کی امانت ہوگی۔ چودھری افراسیاب نے اس کے سامنے التجا کی۔ آج اور ابھی کا مطلب ہے، ابھی میں تمہیں 2 دن نہ دوں اور تم 2 سال کی بات کر رہے ہو؟ اگر تم 1 گھنٹے کے اندر اندر لڑکی کو لے کر ادھر نہیں آئے تو میں خود تمہارے گھر میں گھس کر اٹھا لوں گا اسے، مومن شاہ نے غضبناک انداز سے کہا۔ ایسا ظلم نہ کریں، اگر حقیقت کچھ اور نکلے تو آپ معافی بھی نہ مانگ سکیں۔ افراسیاب چودھری نے مومن شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو آپ کا بیٹا مجرم ہے نا، اور اسے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ پنچایت کے فیصلے پر اب تو میں اپنی لڑکی میرے حوالے کرنی ہوگی۔ میں اپنی بیٹی کسی کو نہیں دوں گا، جو کرنے کر لو، میں اپنی معصوم بیٹی ظالموں کے حوالے کبھی نہیں کروں گا۔ سن لو تم سب، میں نے اپنی بچی کو ماں باپ بن کر پالا ہے، ایسے کیسے میں کسی اور کے گناہ کی سزا اپنی بچی کو دینے دوں؟ یہ کہتے افراسیاب چودھری اپنے آنسو صاف کرتے چلا گیا۔ پیچھے مومن شاہ غصے سے سرپنچ کو دیکھنے لگا۔ ایسے جائے پانی وحشت زدہ نظر سے ہی اسے جلا کر بھسم کر ڈالے گا۔ مومن شاہ، آپ اپنی ونی کو خود جا کر لے آئیں گے اگر افراسیاب اسے آپ کو حوالے نہیں کر رہا تو؟ سرپنچ نے اس کے غصے سے لال بھبو کا چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ صاف ظاہر وہ تو میں لے کے ہی آؤں گا۔ یہ کہتے ہی مومن شاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ ادھر سے چلا گیا۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ مومن شاہ کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ وہ کسی کو خاطر میں نہ لانے والا پتھر دل انسان تھا، جس پر کسی کے التجاؤں کا بھی اثر نہ ہوتا تھا۔ وہ سب اس لڑکی کے لیے بس دعا ہی کر سکتے تھے۔ وہ شاہ حویلی پہنچا تو ملازم نے گاڑی کو دروازہ کھولا۔ وہ ایک شان سے باہر نکلا اور شاہانہ انداز سے قدم اٹھاتا حویلی کے اندر داخل ہو گیا، جہاں ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ مومن شاہ کو آتے دیکھ کر جیسے ان کے ہاتھوں نے بجلی کی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ سکینہ بی اور ان کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ ہاں، پری کو ساتھ اور میرے پیچھے آؤ دوسری گاڑی میں۔ وہ بے نیاز شہزادہ ہاتھ باندھے مؤدب کھڑے شرفو کو حکم دیتا پھر سے پلٹ گیا۔ اس نے اپنا بڑا بھائی کھویا تھا جس میں مومن شاہ کی جان بستی تھی، مگر وہ خود پر ضبط کیا بس انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اب تو بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے دل و دماغ پر ایک چیز چھائی تھی اور وہ تھا انتقام، بس انتقام۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کو اپنے پاس رکھ کے اس پہ کیے گئے ظلم کے پہاڑ توڑ کر اپنے اپنوں کی نظر سے دور کر کے اپنے دل میں بجھتے علاقوں کو بجھا سکے گا، مگر وہ انجان تھا کہ قدرت کے فیصلوں سے جو اوپر آسمانوں پر ہو چکے تھے، اور وہ نہ تو ضد سے اور نہ طاقت سے اور نہ ہی کسی اور طریقے سے ان فیصلوں کو بدل سکتا تھا۔ ابھی وہ جس نفرت اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، وہی اس پر الٹے پڑنے والے تھے۔ بلیک مرسیڈیز اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھی، اس کے پیچھے محافظوں کی گاڑیاں بھی پیچھے غبار چھوڑتی جا رہی تھی۔ بلیک مرسیڈیز یکدم ایک خوبصورت گھر کے سامنے رکی۔ یہ گھر اتنا بڑا نہ تھا اور نہ ہی چھوٹا، مگر اپنے مالکوں کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بلیک کلر کی قمیص شلوار میں ملبوس، کندھوں پر بڑی سی بھوری شال ڈالے وہ گاڑی سے باہر نکلا اور قدم باہر کے دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے باہر نکلتے اس کے محافظ بندوقیں تانے، چاقو چوبند اس کے پیچھے چلے۔ گارڈز نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو شرفو نے اس کے اوپر پسٹل تھانے اسے خاموش کروا دیا، جبکہ وہ شان بے نیازی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ کدھر لے کے جا رہے ہو ہماری امانت کو افراسیاب؟ ہم نے سوچا کہ آپ کو زحمت ہوگی، اس لیے مومن شاہ بذات خود چل کر اپنی امانت لینے آیا ہے۔ چہرے پر چٹانوں سے سختی لیے وہ قدم قدم چلتے افراسیاب کے قریب آیا۔ افراسیاب جو بیٹی کا بازو پکڑے گھر کی پچھلی سائڈ کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ مومن شاہ کی آواز سن کر ایک دم رکا۔
دیکھو مومن شاہ، میری بیٹی نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تم اسے مت لے کے جاؤ۔ افراز صاحب نے منت بھرے انداز میں کہا، مجھے کچھ نہیں پتا کہ اس نے میرا کچھ بگاڑا ہے یا نہیں، مگر مجھے یہ بڑی بڑی جھیل سے آنکھوں والی لڑکی چاہیے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ مومن شاہ کی سرخ انگارہ آنکھیں چیخ چیخ کے اس کے انتقام اور نفرت کی کہانی بیان کر رہی تھی۔ افراز صاحب نے بیٹی کو خود میں ایک بھینچا۔ وہ ڈری سہمی باپ سے چپکی کھڑی تھی، جیسے چھوٹا بچہ ڈر کے مارے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے اشارہ کرنے پر سکینہ اور پری نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو پکڑنا چاہا، مگر وہ تھی کہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتی ان کے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک چھٹاک بھر کی لڑکی نہیں پکڑی جا رہی تم دونوں سے، ہٹو پیچھے۔ یہ کہتے ہی وہ خود اس کا بازو سختی سے پکڑ چکا تھا، جبکہ اس کے آدمی افراز صاحب کو قابو کیے کھڑے تھے۔ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، جبکہ وہ تو رو کے باپ کو پکار رہی تھی، چھوڑو مجھے بابا، مجھے بچاؤ نا۔ اس کھنچا تانی میں اس کا دوپٹہ بھی راستے میں ہی گر گیا۔ جب مومن کی نظر اس پر پڑی تو غصے سے اس کے ماتھے کی تیر تن گئی سی۔ اپنے کندھوں سے شال اتارتا وہ اس کی گیٹ لپیٹ چکا تھا۔ اسے گاڑی کے بیک سیٹ پر تختے وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا، اور گاڑیاں دوبارہ منزل کی طرف رواں دواں تھی، اور وہ معصوم لڑکی بے ہوش ہو کر اس کے کندھے پر ڈھلک گئی۔ مومن ایک نظر اسے دیکھتا باہر کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ نہ کسی کے آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، کسی کام میں جو نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ نہ دعائے درد جگر ہوں، نہ میں کسی کی میٹھی نظر میں ہوں، نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، میں نہ شکیب ہوں نہ قرار ہوں۔ میرا وقت مجھ سے بچھڑ گیا، میرا رنگ روپ بکھر گیا، جو خزاں سے باغ اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ پے فاتح کوئی آئے، کوئی کیوں چار پھول چڑھائے، کیوں کوئی آ کے شمع جلائے، کیوں میں ایک بیسکی کا مزار ہوں۔ نہ میں لاگ ہوں، نہ لگاؤ ہوں، نہ سہاگ ہوں، نہ سبھاؤ ہوں، جو بگڑ گیا وہ بناؤ ہوں، جو نہیں رہا وہ سنگار ہوں۔ میں نہیں ہوں نغمہ جان فضا، مجھے سن کر کوئی کرے گا کیا، میں بڑے ہی روگ کی ہوں، صدا میں بڑے دکھ کی پکار ہوں۔ نہ میں ان کا حبیب ہوں، نہ میں ان کا رقیب ہوں، جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں۔ چہرے پر پڑنے والے پانی کے چھینٹوں سے اسے مندی مندی آنکھیں واقعی تو اپنے اوپر ایک عورت کو جھکے پایا، جو اس کا چہرہ تھپ تھپاتے کچھ بول رہی تھی۔ اٹھ جاؤ بیٹی، چھوٹے سائی آگے تو اچھا نہیں ہوگا، وہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی ڈانٹیں گے۔ سکینہ بیوی نے اسے پیار سے اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے گھر جانا ہے بابا کے پاس، پلیز مجھے بابا کے پاس چھوڑے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے مارے گا۔ وہ روتے ہوئے سکینہ بی کے سامنے ضد کر رہی تھی، تم گھر نہیں جا سکتی بیٹی، بنی میں لڑکے کبھی گھروں میں جا ہی نہیں سکتی، انہیں تو ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنی ہوتی ہے۔ سکینہ نے روتے ہوئے معصوم لڑکی کو چادر اڑاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا، مجھے گھر جانا ہے، بس مجھے بابا کے پاس جانا ہے، وہ پریشان ہوں گے۔ کسی ضدی بچے کی طرح وہ ضد کرتے ہوئے بولی، اب کیسے جا سکتی ہیں، آپ کو تو بیاہ ہے نا، آج ہمارے چھوٹے سائیں کے ساتھ آپ کے تو باغ ہی جاگ اٹھے، آپ کا بیاہ خوبصورت گبرو جوان سے ہو رہا ہے۔ پری نے چھوٹے سائی کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہا۔ کون چھوٹا سائی؟ وہ ہکلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مومن سائی کی بات کر رہی ہوں جو آپ کو لے کر آئے، وہ بہت اچھے ہیں۔ پری نے مومن کی تعریف کرتے ہوئے اس کے کملائے چہرے کو دیکھا۔ نہیں وہ برے، وہ مجھے زبردستی لے کے آئے، وہ اچھے نہیں ہیں۔ صرف برا نہیں، بہت برا ہوں میں، اور اگر میری بات نہ مانی تو اسے برا بننے میں دیر بھی نہیں لگاؤں گا۔ دروازے میں کھڑے اس مومن شاہ نے کہا، ڈر کے مارے اسے پاس کھڑی سکینہ بی کو پکڑ لیا۔ اس کو لے کر باہر جاؤ نکاح کے لیے، اور ہاں اچھی طرح سمجھا کے لانا۔ سکینہ بی کو حکم دیتا وہاں سے چلا گیا۔ سنو بیٹی، اگر مولوی صاحب کچھ پوچھے تو تم کہنا کہ قبول ہے، پھر ہی تم گھر جا سکو گی۔ سکینہ بی نے اس ڈری سہمی لڑکی کو کہا، ہاں ہاں میں سب کر لوں گی، بس مجھے گھر جانے دو۔ وہ گھر جانے کی خوشی میں جلدی جلدی بولی، اس بات سے انجان کہ وہ اپنی قید کے پروانے پر مہر ثابت کرنے جا رہی ہے، کسی بے بس پرندے کی طرح سونے کے پنجرے میں قید ہونے جا رہی ہے۔ کھڑکیاں تو ہیں مگر بند۔ سکینہ اسے لے کے باہر آئی اور صوفے پر بٹھا کے ساتھ مؤدب انداز میں کھڑی ہو گئی۔ مومن شاہ نے جو چادر اسے اڑائی تھی، اب بھی وہ اس کی کو اوڑھے منہ ڈھانپے کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی، ڈری سہمی۔ مومن کے اشارے کرنے پر مولوی صاحب نے نکاح شروع کروا دیا۔ قلب افراز صاحب کہ مولوی صاحب ابھی کچھ کام باقی ہیں جن کا پہلے ہو جانا بہت ضروری ہے۔ پیچھے سے آنے والی ربدار آواز پر سب نے نظریں گھما کر آنے والی شخصیت کو دیکھا تھا۔ مومن، میں چاہتا ہوں کہ ان کاغذات پر تمہارے نکاح سے پہلے سائن ہو جانے چاہیے۔ وہ کالی شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر چادر ڈالے، وجاہت کی شاہکار آنکھوں میں سر پہن لیے اپنے بیٹے سے مخاطب تھے۔ کیسے کاغذات؟ مومن نے اپنے باپ کے سامنے آتے پوچھا۔ وکیل صاحب لائیے کاغذات۔ ان کے کہنے پر وکیل نے کاغذات کی کاپی انہیں تھما دی۔ جائیداد کے کاغذات ہم نے یہ حوالی اس لڑکی کے نام اور باقی جائیداد تمہارے نام کر دی ہے۔ حیدر شاہ ایسے کہا جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ پاپا صحیح، یہ سب کیا ہے؟ وہ لڑکی ہے ونی میئی، اور پھر ساری جائیداد میرے ہی نام کیوں؟ میرے بھائی کی بیوہ اور بچہ بھی تو ہے۔ وہ چہرے پر حیرت لیے بولا،
تم نے اگر ان سب کاغذات پر سائن کر دیے تو ٹھیک، نہیں تو ہم حنان کے والد ہونے کے ناطے خون معاف کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں، اور پھر یہ لڑکی بھی بنی ہو کر تمہارے نکاح میں نہیں آئے گی۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتے کاغذات اسے پکڑا چکے تھے، جبکہ مومن شاہ حیرت زدہ نظروں سے باپ کو دیکھ رہا تھا کہ آخر انہیں جائیداد اس کے نام کرنے کی اتنی جلدی کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے جو انہیں یہ سب کرنے پر مجبور کری ہے کہ وہ حنان کی بیوہ اور بیٹے جو کچھ نہیں کچھ دینا چاہتے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ نہ بھائی کا انتقام لیے بنا رہ سکتا تھا اور نہ ہی بیوہ بھابھی اور بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوتے دیکھ سکتا تھا۔ آخرکار وہ ایک نتیجے پر پہنچ گیا تھا، وہ جانتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے سائن کر کے پیپر حیدر شاہ کو پکڑا دیے تھے۔ اب اجازت ہے میرا نکاح ہو جائے؟ اسے باپ کو دیکھتے پوچھا۔ آپ نے کہا پڑھوائے مولوی صاحب، حیدر شاہ نے مولوی صاحب کو کہا۔ کلب افراسیاب، آپ کا نکاح مومن حیدر شاہ سے بیوس حق مہر سے راج الوقت طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی سسکیاں نکلی تھیں، آواز جیسے حلق سے نکالنا مشکل ہو گیا تھا، مگر اسے یہ سب قبول کرنا تھا، اسے گھر جانا تھا، مگر اسے خبر ہی نہ تھی کہ یہ تو اسے بہلانے کے لیے بولا گیا تھا۔ غنی ہونے والی لڑکیاں بھلا کہاں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں؟ 3 بار قبول ہے کہ وہ اپنے جملہ حقوق اس کے نام لکھوا چکی تھی۔ مومن شاہ نے بھی ایسے ہی قبول ہے کہا جسے کوئی بوجھ ہو، جلد از جلد اسے اتار پھینکنا ہو۔ چلو اب حویلی۔ سب کے جانے کے بعد وہ کلب نہ اٹھتے دیکھ کر بولا، مگر آپ نے بولا تھا کہ ہمیں بابا کے پاس چھوڑ کر آئیں گے، مجھے کسی حویلی نہیں جانا۔ وہ سر کو دائیں بائیں گھماتے بولی، تمہیں کہاں جانا ہے، کیا کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، سب میری مرضی سے ہوگا۔ تم مومن شاہ کی ملکیت ہو، تم سانس بھی میری مرضی سے لوگی، اب سمجھی؟ یہ میں طے کروں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں، تم نہیں۔ غضبناک تیور لیے وہ معصوم سی لڑکی کو بولا، جس کو شاید اس نام کا ہی نہیں پتہ تھا۔ نکاح کے وقت بھی اسے غور نہیں کیا کہ کیا کوئی دلچسپی جو نہیں تھی، اسے صرف انتقام لینا تھا۔ ڈری سہمی لڑکی کو بازو سے پکڑتے وہ آگے بڑھا، وہ بھی کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ مومن شاہ کے قلب کو لے جانے کے بعد افراسیاب چودھری زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ آج اس اپنی جان سے پیاری بیٹی بھی کھو دی تھی اور بیٹا تو جانے جرم کر کے غائب ہی ہو گیا تھا۔ اس کے اپنے اس دلاسے دینے کے بعد تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ایسا ہی تو ہو رہا تھا، ہم تکلیف میں ہو، دکھ میں ہو، ہمارے اپنے بس چپ چاپ خاموش تماشائی بنے ہماری حالت اظہار پر مسکراتے اور آوازیں جاتے نظر آتے ہیں، اور شاید چند ایک لوگ اپنوں کا درد محسوس کر بھی لیتے ہیں۔ سب لوگ جو مومن شاہ کی گاڑیوں محافظوں کو دیکھ کر اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے تھے، اب باہر کھڑے سرگوشیاں کرنے میں مصروف تھے۔ بھائی بس کرے، جو خدا کو منظور تھا، شاید ہماری قلب کی قسمت ہی ایسی تھی، اب بس دعا کرے کہ وہاں سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ افراسیاب کے بھائی نے اسے اٹھاتے تسلی دی۔ زورا، بھائی جان کے لیے پانی لاؤ، اس نے اپنی بیوی کو پانی لانے کو کہا۔ عالی شان سرخ رنگ کی حویلی پوری شان کے ساتھ سامنے کھڑی، یہاں بسنے والوں میں شاہانہ طرز زندگی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ بلیک مرسیڈیز کے رکتے ہی باقی تمام گاڑیاں بھی ایک کے بعد دیگرے گاڑی کے بڑے سے پوش میں آ کے رکیں۔ مومن شاہ گاڑی سے نکلا اور کھینچ کے سسکتی ہوئی کلب کو بھی باہر نکالا، پھر اسے لیا حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ بہت سی راہداریاں پار کرتے، بڑے بڑے کمروں کے سامنے سے گزرتے وہ ایک بڑے سارے ہال میں آ رکا، جہاں سامنے مسیری پر ایک دھیڑ عمر خاتون بیٹی کسی خاتون تصویر کو سینے سے لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ قدموں کی آواز پر انہیں سر اٹھا کر سامنے مومن کے ساتھ کھڑی سسکتی لڑکی کو دیکھا۔ غصے سے ان کے ماتھے پر بل پڑے، پھر اچانک مسیری سے اتر کر اس لڑکی کے قریب آتے اس پر جھپٹ پڑی۔ تیرے بھائی نے میرے جگر کا ٹکڑا چھین مار ڈالیا، میرے حنان کو، آخر کیا بگاڑا تھا میرے بچے نے جو اس کو بھری جوانی میں موت کی نیند سلا دیا؟ وہ غصے سے اس چھوٹی لڑکی کو مارتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ خود کو ان سے بچانے کی ناکام کوشش کرتی ہلکان ہو رہی تھی۔ جب بوڑھی تھک کر رکی تو کسی اور نے اس پر اچانک حملہ کیا، بالوں سے پکڑ کر زمین پر گراتے مکھ و لاتوں کی برسات شروع کر دی تھی۔ اس معصوم کا جس کا کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی یہ حال کیا جا رہا تھا۔ ظالم، مجھے میرا شوہر چھین کر مجھے بیوہ کر دیا، میرے بچوں کو یتیم کر دیا تیرے بھائی نے، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، مار دوں گی میں تجھے۔ وہ حنان کی 25 سالہ بیوی تھی جو کل کو بے دردی سے مار رہی تھی۔ بس کر دے بھابھی، ورنہ یہ مر جائے گی، چھوڑیں ابھی۔ اب آپ کا غصہ اتر گیا ہو تو اماں جان اور آپ آج کے بعد اسے کچھ نہیں کہیں گی، میں دیکھ لوں گا۔ وہ درد سے دوہری ہوتی کل کو اٹھاتے بولا، پھر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے کمرے کی طرف لے چل پڑا۔ پری کو آواز دے کر بلائے، جی صاحب۔ پری ہانپتی کانپتی اس کے کمرے میں آئی۔ اس کی مرہم پٹی کر دینا، آج کے بعد میں حویلی سے باہر ہوں تو تم اس کے ساتھ رہو گی۔ وہ بے نیازی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کل بھی زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ کتنا مارا آپ کو؟ سامیہ بی بی نے بہت برا کیا آپ کے ساتھ، وہ تو ملازموں کو بھی ایسے ہی مارتی ہے، ذرا رحم نہیں ہے ان میں۔ اس کی مرہم پٹی کرتے وہ بولے جا رہی تھی، پھر اس کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا، خود باہر چلی گئی۔ مومن شاہ کی تاکید کے مطابق دروازہ لاک کرنا نہ بھولی۔
امی جان آخر آپ لوگوں نے کیسے کلب کو اس درندے کے حوالے کر دیا؟ دافع جو ابھی ابھی لوٹا تھا یہ سن کے کہ کلب کو ونی کر کے مومن شاہ کے گیا وہ انگاروں پہ لوٹ رہا تھا، اب بھی وہ ماں کے سامنے کھڑا غصے سے ان سے پوچھ رہا تھا، تم کیوں اس طرح غصہ کر رہے ہو؟ تمہارا کیا اس کے بھائی کے گناہ کی سزا ملی ہے اسے، اور شکر کرو کہ تمہاری جان چھوٹی ہے اس سے۔ رخشندہ بیگم نے ایسے کہا جیسے وہ ان پر بوجھ ہو، منگ تھی وہ میری، ایسے کیسے چپ کر جاؤں، پسند کرتا تھا میں اسے۔ وہ بھی اسی انداز سے بولا، ہاں تو شکر ہے یہ بات شاہوں کو نہیں پتہ تھی، ورنہ پرائی لڑائی میں کہیں تجھے ہی نقصان نہ پہنچا دیتے۔ وہ شکر ادا کرتے ہوئے بولی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں خاموش ہو کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ کر بیٹھا رہوں گا؟ بغیرت نہیں ہوں میں خود کل کو وہاں سے لے کر آؤں گا۔ وہ جتنے آرام سے یہ بات کر کے گیا تھا، رخشندہ بیگم کو آرام سکون تباہ کر کے چلا گیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیسے اپنے اکلوتے بیٹے کو بچائے۔ وہ اپنی بھانجی سے اس کی شادی کا ارمان سجائے بیٹھی تھی کہ اب تو راستے کا کانٹا بھی نکل گیا تھا، مگر ان کا بیٹا وہ خود پرائی آگ میں کودنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ جب تھکا ہارا کمرے میں پہنچا تو سامنے اس کو بیڈ پر لیٹے خواب خرگوش کے مزے لیتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ دماغ کی رگیں تن گئی تھی، جتنا وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا اتنا ہی زیادہ اس کو غصہ آ جاتا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ بابا مجھے آپ کے پاس آنا ہے، وہ نیند میں بھی بول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار واضح تھے، مارنے کی وجہ سے اس کے آنکھوں کے نیچے نیل پڑ چکے تھے۔ اس کا نیند میں بھی باپ کو پکارنا جلدی پر تیل کا کام کر گیا تھا۔ وہ کڑے تیور لیے اس کی طرف بڑا، کمفرٹر کھینچ کے نیچے پھینکا، اتنے میں ہی بس نہیں کی، اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھاتے بیڈ سے نیچے وہ اتار چکا تھا۔ بیڈ کی چادر بھی اتار کے دور اچھالی گئی جیسے کلب کا جسم لگنے سے ناپاک ہو گئی ہو۔ پھر وہ الٹے قدم لیتا کلب کی طرف آیا۔ کس سے پوچھ کے یہاں سوئی تھی؟ کیا سوچ کے سوئی تھی؟ میری چیزوں کو چھونے کی جرت بھی کیسے کر لی تم نے؟ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ رونے لگ گئی تھی۔ ایک تو کچھ دیر پہلے پڑنے والی مار کا درد ویسے ہی برقرار تھا، وہ اس کے جھنجھوڑنے کی وجہ ان میں اور زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، آواز نہ تمہاری نہ تو زبان کھینچ لوں گا۔ مجھے روتی دھوتی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ مومی کی دھاڑ پر اسے چپ لگ گئی تھی۔ آخری اور پہلی بار معاف کروں، آئندہ کوئی سی غلطی معاف نہیں کروں گا۔ وہ ایسے بولا تھا جیسے ابھی پیار بھری بات کی ہو۔ کر تو رہا ہے آج بے تو کیر تو ہمیں، کل خواب تیرے آنکھ کا سندھور رہیں گے ہم، تھک جائے گا تو مانگ کے ہم کو دعاؤں میں، تیرے خیال و خواب کا محور رہیں گے ہم۔ جبکہ وہ اس بات میں سر ہلائے ڈر کے مارے اسے دور جا کھڑی ہوئی، مبادہ پھر سے کچھ نہ بول دے۔ اور ایک بات بتا دوں، آج سے بلکہ ابھی سے میرے سارے کام تم خود کرو گی، کوئی بھی کام ذرا بھی لیٹ ہوا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سمجھی؟ وہ اب قدر نرم لہجے میں کہتا ہے، شاید اس کی رونی صورت دیکھ کر مومن کو ترس آ گیا تھا۔ میں وہ اٹکتے ہوئے پوچھنے لگی، ایسے جیسے اس کے علاوہ بھی کوئی ہو اور اسے یہ کہا گیا ہو۔ ہاں کیوں، تمہارے علاوہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے کیا؟ مومن نے آنکھیں دکھاتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں تو، طلب نے تھوک نگلا۔ شرفو پری اوپر بھیجو میرے کمرے میں۔ شرفو کو حکم دیتے ہوئے فون کان سے ہٹاتے ہوئے جیب میں رکھ چکا تھا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ پری ان کے سامنے کھڑی تھی۔ جی صاحب جی، آپ نے بلایا؟ وہ مؤدب انداز سے نظریں جھکائے بولی، ہاں اپنی بیوی جی کو میرا سارا کام سمجھا دو، اور ہاں کچھ کھانے کو بھی دے دو۔ جی صاحب جی، میں بتا دیتی ہوں، چلیے بیوی جی میں آپ کو سب کام سمجھا دوں۔ مومن کو جواب دیتی ہوئی پری سے مخاطب ہوئی۔ مومن بھی کمرے سے نکل گیا۔ چلیے میں آپ کو حویلی دکھاؤں، بہت بڑی اور پیاری حویلی ہے شوق کی۔ پر ایک بہت ہی باتونی 19-20 سال کی لڑکی تھی، وہ قلب سے انتہائی پیار اور مان سے پیش آتی جیسے وہ بھی باقی حویلی کی طرح اس کی نظر میں اہم ہو۔ اے لڑکی، کہاں لے جا رہی اس منوس کو؟ سامنے جو سفید جوڑے ملبوس اماں سعید کمرے میں جا رہی تھی ان کو دیکھ کے بولی۔ وہ صاحب جی نے بولا کہ ان کو کام سمجھا دوں، ان کا اور کھانا بھی دے دوں۔ پر ان نے منوون مومن کا حکم اسے بھی سنا ڈالا۔ ہاں ہاں لے جاؤ، پھر پورے گھر کا کام کاج کر بتا دینا، یہ بھی تمہارے ساتھ ہی کام کرے گی، آخر کو مفت کی روٹیاں توڑنے تھوڑی دیں گے ہم اس کو۔ وہ نفرت سے کہتی اماں صاحب کی مسیری کی طرف بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے یہ، جیسے باقی سب تو ہیں کیڑے مکوڑے ان کے سامنے۔ پری بڑبڑائی، یہ لا بریانی کھا لے جلدی سے، نہیں تو پھر سے آ جائیں گی وہ۔ بریانی کی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ بولی، بھائی جان کی موت کا جتنا تجھے دکھ ہے ہمیں بھی اتنا ہی، مگر تو نے خود کو سب سے دور ہی کر لیا یار، علی نے شکوہ کیا۔ مجھے لگتا ہے میں نے خود کو کھو دیا، میں جیسے میں رہا ہی نہیں، وہ خلا میں گھوٹتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تیرا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ تیری حالت ایسی تب ہوتی ہے جب تو کچھ غلط کرے ہو، تجھے اچھی طرح میں جانتا ہوں۔ علی اس کے کندھے پر رکھے ہاتھ اپنائیت سے بولا۔ بھائی کا انتقام لیتے میں ادھر جا پہنچا جہاں شاید مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، اور بھائی کے قاتل کی بہن کو بیوی بنا بیٹھا۔ کل جب اماں اور بھابھی اسے مار رہی تھی، پہلے تو میں بنا تماشا دیکھتا رہا، پھر ایک لمحے مجھے وہ سب برا لگا، اس تماشے سے میرے دل اور چاٹ ہو گیا۔ حالانکہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کو درد ہو، تڑپے، مجھے سکون ملے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ سب کہتے ہیں کہ وہ 27 سالہ میچور، مغرور اور سرد رویہ رکھنے والا مومن لگ ہی نہیں رہا تھا۔
بس تو ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے خود سوچ کہ آخر اس لڑکی کا کیا قصور ہے، اس نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، پھر اس کے ساتھ ہی یہ سب کیوں؟ میں کیا کروں؟ جب میں اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں مجھے اس سے نفرت ہونے لگتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے اس پہ، اسے دیکھ کے مجھے بھائی جان کی یاد آتی ہے، پھر مجھے اتنا یاد آتا ہے کہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے۔ خود پہ کنٹرول کر مومن، کیا پتہ تجھے کبھی پتہ چلے کہ تیرے بھائی کا قتل اس کے بھائی نے ہی کسی اور نے کیا ہو، تو تب تو کیا کرے گا؟ ایک بے گناہ پر ظلم کے پہاڑ نہ توڑ کہ سچائی سامنے آنے پر تو خود سے ہی نظریں ملانے کے قابل نہ رہے۔ علی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ایک پل میں اس کی آنکھوں کا خون اتر آیا۔ وہی ہے میرے بھائی کا قاتل، کیونکہ صرف وہی تھا، اس وقت کوئی اور نہیں تھا وہاں پہ۔ اگر اس نے خون نہیں کیا میرے بھائی کا تو غائب کیوں ہوا ہے؟ آخر فرار کیوں ہو گیا؟ سامنا کرتا نا۔ وہ انتہائی غصے سے بولا، تمہارا دکھ ابھی تازہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم بلا وجہ کسی بے گناہ کو سزا دو، اور ہو سکتا ہے تمہارے بھائی کے کوئی ایسے دشمن ہیں جو بس اس کی موت چاہتے ہوں، اور در آپ کو بھی ان نے کہیں چھپا دیا ہو، پھر وہ اس خوف سے کہ کہیں الزام اس پر نہ آ جائے چھپ گیا ہو۔ علی کی بات پر دراب ایک پل کو تو سوچ میں ڈوبا، پھر سر جھٹکا، کیونکہ اس کے بھائی سے کسی کی دشمنی تھی ہی نہیں۔ سارے سرے دراب کے قتل ہونے کی طرف اشارہ دے رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ مومن میرا ہے، وہ صرف مجھ سے شادی کرے گا، تو پھر میں یہ کیا سن رہی ہوں آپ ہی؟ عالیہ تن فن کرتی ہوئی سامنے کے کمرے میں داخل ہوئی، بیگ کندھوں سے اتار کے پھینکتے ہوئے شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایسی تھی جنہوں نے کسی چیز کے پیچھے پڑ جانی، یا تو حاصل کر لیتی یا پھر کسی کے قابل نہ چھوڑتی۔ نہ سلام نہ دعا آتے ہی شروع ہو گئی، اور سر جھاڑ منہ پھاڑ بندہ کچھ تہذیب تمیزی سیکھ لیتا ہے۔ سامنے نے سخت کوفت سے کہا، تمیز تہذیب گئی بھاڑ میں، مجھے کچھ نہیں پتا، بس مجھے مومن چاہیے تو بس چاہیے۔ وہ ضدی لہجے میں بولی، کیوں مومن کوئی شاپ پہ رکھا کھلونا ہے جو تو کہہ رہی کہ تجھے چاہیے؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا، وہ جوان خوبصورت مرد ایسے کیسے میرے کہنے پر تجھ سے شادی کر لے گا؟ ماننا کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے۔ سامنے نے اسے اپنے پاس بٹھاتے پیار سے سمجھانا چاہا، آپ ہی میں کیا کروں؟ آخر اس کے نکاح کی خبر سن کر آپ نہیں جانتے کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ میں نے صرف اس کے خواب دیکھے، اسے اپنے آس پاس محسوس کیا، میں کیسے برداشت کروں اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ کر؟ وہ روحان سی ہوئی، ابھی تو میں بھی صدمے ہوں، اور اماں جی سے بھی اس بات پر بات کرنا ٹھیک نہیں۔ تم فکر نہ کرو، بہت جلد تم اس گھر کی بہو بنو گی، اور ہاں آج یہ غلطی کرتی زور زور سے چلا کے، ذرا سمجھدار بنو، ان سب کے سامنے گھل مل کر رہو اور اپنی جگہ بناؤ اماں جی کے دل میں، اور پھر وہی مومن کے دل اور زندگی میں تمہاری جگہ بنا دیں گی۔ وہ اسے قریب ہو کر سرگوشی نما انداز میں کہہ رہی تھی۔ سوری آپ ہی، پتہ نہیں کیوں مجھے غصہ آ گیا اور کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ وہ شرمندہ ہوئی، وہی تو بول رہی ہوں میری جان، جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا اگر ابھی اماں جان یا کسی اور کو تمہارے اس جوش کا پتہ چلا۔ سامیہ کے کہنے پر مسکرائی، ہاں بس اب خیال رکھوں گی۔ وہ جو کب سے ایک پرانی بندوق پر محبت سے ہاتھ پھیرے تھے، قدموں کی آواز پر گردن گنجا کر کے مومن کو دیکھا۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے کیا؟ مومن کی چپ دیکھ کر حیدر شاہ نے پوچھا، بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرے نام ہی سب کچھ کیوں، اور اس لڑکی کے نام آپ کیسے آپ یہ حویلی کر سکتے ہیں؟ اس کے دل میں جو سوال تھے آخر اس زبان پر الفاظ بن کر آ ہی گئے تھے۔ وہ پہلے تو اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھتے رہے جس کو بھائی کی موت نے تڑک کے رکھ دیا تھا اندر سے، مگر وہ یہ خود پر ظاہر ہی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ پھر بندوق ایک سائڈ پر رکھتے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے گویا ہوئے، مومن دیکھو، تم جوان خون اور جذبات میں آ کے کچھ غلط نہ کر بیٹھو۔ کبھی کبھی جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، اور ہم غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط مار کر ایک سراب کی صورت میں اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی نقصان کر دیتے ہیں، اور اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ پلٹنے کا راستہ ہی نہیں بچتا۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کر دیا، مگر پھر پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ انہوں نے ساتھ رکھی بندوق کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ سے کیا پوچھوں، آپ مجھے صحیح غلط کا فلسفہ سمجھا رہے ہیں؟ بابا صحیح، میں نے جو پوچھا آپ نے تو وہ بتایا ہی نہیں، میری بات کو گول کر گئے۔ مومن نے ان کی آنکھوں میں کچھ کھوجتے ہوئے کہا، ایسے سمجھ لو کہ یہ سب وقت کا تقاضا تھا، ایسے میں نہ کرتا تو بعد میں پچھتاوا میرا مقدر بنتا۔ تم بھی آنکھیں کھول کے اپنے ارد گرد دیکھو کہ چہروں اور لہجوں کو پڑھنا سیکھو۔ وہ ایسے بات کرتے جیسے کوئی بہت بڑا راز ان کے سینے میں دفن ہو اور وہ چاہ کے بھی مومن کو بتا نہ سکتے ہوں۔ کھل کے کہے نا بابا صحیح، آخر بات کیا ہے؟ آپ نے اپنے سگے پوتے اور بیٹے کی بیوہ کو جائیداد میں کچھ کیوں نہیں دیا؟ اس میں کیا اچھا، یہ تو سراسر ناانصافی اور ان کے ساتھ ان کے حق بھی۔ مومن تم تب مبشر کی جائیداد اس کے نام کر دینا جب وہ بڑا ہو جائے، جب وہ خود سنبھال سکے۔ وہ نظر جھکائے بولے، آواز میں ایک درد تھا، اور بھائی بھابھی ان کا حصہ؟ وہ اس حویلی میں حنان کی بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہے، نہ ہم نے اسے یہ حق دیا ہے کہ یہی بہت ہے۔ سامیہ کے نام پر ان کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا، اور تم کیا مجھ سے سوال کرنے آگے ہو؟ جاؤ، تم نے جو اپنی منمانی کرنی تھی کر لی، مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپاتے مومن کو جانے کا بولے۔ مومن کے جانے کے بعد انہوں نے پھر سے بندوق کو اٹھا کے اسے چھو کر محسوس کرنے لگے۔
یہ ان کو اپنے دوست سے تحفے میں ملنے والی وہ واحد چیز تھی جو انہیں بہت عزیز تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب لوگ چودھری اور شاہوں کی لازوال دوستی کی مثالیں دیا کرتے تھے، پھر کسی کے ایسی نظر لگی کہ سب درہم بھرم ہو گیا۔ ہنار کی موت نے حالات کا رخ یکسر موڑ کے رکھ دیا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ شاہوں اور چودھری کی دشمنی کے قصے زبان عام ہوتے تھے۔ ایک گہرا راز دل میں لیے حیدر شاہ جانے کس سوچ میں گم، سب اچھا ہونے کی امید دل میں لیے بیٹھے تھے، اور یہ دشمنی پتہ نہیں کب تک چلنی تھی۔ ایک معصوم کو تساق میں جھونک دیا گیا تھا، اور یہ کرنے والا ان کا لاڈلا بیٹا مومن تھا، جو کبھی ایسا نہ کرتا، جلد بازی میں فیصلے کرنے والا، مگر اس کے بھائی کی موت نے اسے سر تا پیر بدل دیا تھا۔ وہ نرم، دھیما لہجہ اور ہمدردی بھرے احساس تو کہیں دور جا سوئے تھے۔ اس کے دل میں اب صرف نفرت کی آگ اور دشمنی کا الاؤ جل رہا تھا، جس کے بجھنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی، نہ دکھائی دے رہی تھی۔ انتقام کے آگ کے شعلے اس قدر وحشت ناک اور شرنگیز ہوتے ہیں کہ کبھی اپنا وجود بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جو لوگ انتقام کی آگ میں جلتے ہیں وہ بدلہ لینے کے بعد بھی کوئی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ جو انتقام کسی دوسرے کی بربادی ہوتے ہے وہ بھلا کسی کو خوشی کیسے دے سکتا ہے؟ اور انتقام کی آگ میں جلتے انسان اکثر وہی اپنا نقصان کر دیا کرتے ہیں۔ اب مومن شاہ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ سر پر اوڑھی شال اب سرک کر کندھوں پر ڈھلک گئی تھی۔ وہ جھکی کچن میں صفائی کرنے میں مگن گرد و نواح سے بے خبر کھڑی تھی، جبکہ لمبے سیاہ ریشمی بال کمر پر آبشار کی صورت بکھرے تھے۔ وہ جو پانی پینے آیا تھا کچن کے دروازے پر ٹھٹک کر رکا۔ وہ جو لڑکیوں کو نظر اٹھا کر دیکھنے کا بھی روداد نہ تھا، آج اسے جانے کون سا جذبہ رکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اسے دیکھنے میں ایسا محو تھا کہ یہ بھی یاد نہ رہا کہ آیا کس کام سے تھا۔ پری، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ مٹے پری سے بولی جو کب کی جا چکی تھی۔ پھر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر خوف کے سائے چہرے پر لہرائے شال کو ہوش آیا تو جلدی سے کندھوں سے شال کو سر پر لپیٹا۔ وہ خود کو ڈھانپ چکی تھی۔ اس کی آواز سنتے وہ بھی ہوش میں آئے، پھر نظروں کا زاویہ بدلتے وہ پانی کی بوتل منہ سے لگائے کھڑا تھا۔ پانی پیتے وہ کچھ بھی کہے بغیر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ وقار جو کچن کے سامنے سے ہی گزر رہا تھا ایک لڑکی کو کام کرتے دیکھ کر رکا اور الٹے 2 قدم پیچھے لیتا کچن کے اندر داخل ہو گیا۔ ارے واہ، کیا ملازمہ رکھی ہے حویلی والوں نے! ان لوگوں کی تو قسمت ہی اچھی ہے کہ ملازمائیں بھی ان کو خوبصورت ملتی ہے، اور ہم ہے کہ وہ کمینگی سے دل پر ہاتھ رکھے کل کو خلیج نظر سے دیکھتے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اس طرح دیکھنے پر کل کو بہت برا محسوس ہوا تھا، اور اس کو ملازمہ کہنا اسے احساس کمتری میں مبتلا کر گیا۔ وہ خباثت سے کہتا قلب کی طرف بڑھا اور ایک ہی جس میں اس کی کلائی تھام لی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ ہاں، کلائی پر گرفت بڑی تھی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی، دبی دبی سسکیں اس کے منہ سے نکلی، آنسو پلکوں کی بات ٹوڑنے کے گالوں پر لڑک گئے۔ جانے من رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں ابھی تک، کمینگی سے کہتا دوسرے ہاتھ سے اس کے گال پر موجود آنسو صاف کرنے لگا۔ کرب نے چہرہ موڑ لیا۔ ذلیل انسان، چھوڑو مجھے۔ اس نے ایک بار پھر خود سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ لو، چھوڑ دیا۔ تم بھی اس حویلی میں ہو، میں بھی دیکھتی ہوں کب تک بچ پاؤ گی مجھ سے۔ اس کی کلائی چھوڑتے وہ خباثت سے بولا۔ آزاد ہوتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی، مومن کے کمرے میں جا کر جھٹ سے دروازہ بند کرتے مڑی۔ آنسو آنکھوں سے بے اختیار نکل کر گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ جو ٹاول سے گیلے بالوں کو رگڑ رہا تھا اچانک اس کے اس طرح ڈرے سہمے انداز میں روم کے اندر داخل ہونے پر سوال کرتا، اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ مومن شاہ کے جسم میں کرنٹ سے دوڑ گیا تھا اس کے اچانک اس انداز پر۔ اب حالت یہ تھی کہ وہ اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی، جبکہ وہ ہکا بکا اس کے ڈر سے کانپتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار ہاتھ بڑھا کے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر پھر ہاتھ روک لیے۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کو ہلتے نہ دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھا۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ ہوش میں تھی، پھر اچانک نظر اٹھا کے مومن کے دیکھا، اپنی پوزیشن کا خیال آتی فوراً اس سے دور ہوئی۔ بولو، اب کیا گونگی ہو گئی ہو؟ کل کو نہ بولتا دیکھ کر اس نے پھر سے پوچھا۔ وہ بتانے لگی تھی، پھر خیال آیا کہ کہیں اس پر بھی اسے ماری نہ پڑ جائے، چپ ہو گئی۔ یہ وہ کیا لگا رکھی ہے؟ بتاؤ، بھابھی اور اماں نے مارا یا کسی ملازم نے کچھ کہا ہے؟ مومن کے پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہ بولی، بس سسکیاں لے کر روتی رہی۔ اچھا چپ ہو جاؤ، اماں اور بھابھی سے میں خود بات کر لوں گا، ان میں سے کوئی بھی آج کے بعد تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اب رونا دھونا بند کرو۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اماں بھابھی نے کچھ کہا کو اسے تسلی دیتے بولا، اچھا جاؤ پری کے پاس، میں کہہ رہا ہوں نا، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اب کی بار وہ تھوڑے غصے سے بولا، نانی میں باہر نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کے لیتے بولی، اچھا ٹھیک ہے نہ جاؤ، ابھی رونا دھونا تو بند کرو۔ مومن اس کے رونے سے سخت کوفت ہو رہی سے جھنجھلا کے بولا۔ اب وہ آنسو صاف کرتی رونے کا شغل ترک کر چکی تھی، مگر ابھی بھی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ ہماری جان کی قیمت چکا رہے ہیں، وہ ملا کے خاک میں مشت غبار کر دیتے ہیں۔ وہ سب کے لیے مشت غبار ہی تو تھی، مٹھی بھر ریت جس کی کوئی وقت نہ تھی کسی کی نظروں میں۔ بابا کے گھر چاچی کا ڈر اور مار کیا کم تھا جو ادھر آ کر یہ ظلم۔ رونا تو جیسے اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔
وہ بابا کے گھر بھی چاچی کی نفرت کا نشانہ بنی رہی۔ اسی نفرت اور حسد میں چاچی اس کے باپ اور بھائی کی غیر موجودگی میں گھر کا سارا کام اس معصوم سے کرواتی اور باپ کو نہ بتانے کی دھمکی بھی دیتی کہ اگر اس نے باپ یا بھائی کسی کے سامنے زبان کھولی تو مار مار کے حشر بگاڑ دے گی۔ مار کے ڈر سے وہ آج تک کسی کے سامنے کچھ نہ بولتی۔ ہاں البتہ اس کے باپ اور بھائی کی موجودگی میں چاچی اسے اس قدر پیار سے پیش آتی جیسے اس کی سگی اولاد ہو۔ یہاں کے بھی سب کی نظر میں اپنی نفرت ہی دیکھی تھی، صرف پر ہی اسے پیار سے پیش آتی تھی، اور مومن اس کا رویہ تو دھوپ چھاؤں کا تھا، کبھی سخت غصہ اور کبھی نرم دل۔ پچھلے 9 گھنٹے میں جب سے وہ اس حویلی میں آئی تھی بلکہ لائی گئی تھی، اس نے یہ سب ہی محسوس کیا تھا۔ حویلی والے نئی ملازمہ رکھ لیے کیا؟ مبشر کو چاکلیٹ کھلاتے سامیہ کے ہاتھ رکھے بھائی کے ساتھ پر۔ نہیں تو پھر وہ کون تھی جو کچن میں کام کرتی تھی؟ گھنے لمبے بال، سلکی بال، شفاف خوبصورت معصوم چہرہ، قلب کا سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ پتہ نہیں تم کس کی بات کر رہے ہو، حویلی میں تو کوئی، یہ کہتی کچھ آنے پر وہ رکی۔ ہاں اچھا وہ تو مومن کی بیوی ہے جو ونی ہو کے آئی ہے۔ چاکلیٹ کا ریپر ڈسٹ بن میں پھینکتے وہ سیدھی ہوئی۔ یہ اتنی چھوٹی معصوم لڑکی اس اکڑو کی بیوی ہے؟ لہجے میں مومن کے لیے حسد صاف نظر آ رہی تھی۔ ہاں ہے تو، پر اس کو منہ نہیں لگاتا، نہیں چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو، مگر ہے تو اس بھائی کے قاتل کی بہن نا، اور ونی میں یہ لڑکی کی حیثیت سے تو صرف ملازمت جتنی ہوتی ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر سامیہ نے پوچھا، کیونکہ بھائی کے ٹھرک اور کمینے پن سے اچھی طرح واقف تھی۔ نہیں بس ایسے ہی نظر آ گئی تو پوچھا، آپ بتائیں آپ نے عالیہ کے لیے بات کی لوگوں سے؟ وقار نے بات بدلتے ہوئے کہا، ہفتہ بھر ہوئے میرے شوہر کی موت کو، اب میں اتنی جلدی بات کیسے کر لوں؟ کسی کی سنتی نہیں ہے عالیہ بھی، تم ذرا اسے سمجھاؤ کہ تھوڑا صبر کر لے، جہاں اتنا صبر کر لیا تھوڑا اور صحیح۔ مگر تم یہ بھی تو سوچو نا کہ اگر مومن دوسری شادی کے نہ مانا اور اس سے پہلی بیوی یعنی اس لڑکی کو اس حویلی کی بہو اپنی بیوی تسلیم کر لیا تو؟ کیونکہ وہ خوبصورت تو ہے ہی، ساتھ کم عمر بھی، اور پھر مرد تو اپنے سے چھوٹی عمر کی بیوی کے عشق میں مبتلا ہو کے سب بھول جاتے ہیں۔ وقار نے اسے حقیقت بتائی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ونی میں آئی لڑکی کبھی اس حویلی کے وارث تو نہیں دے سکتی نا، اس لیے اما صاحب مومن کی دوسری شادی ضرور کروائیں گی۔ سامیہ جیسے پوش یقین تھی، پھر بھی اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ وقار اس کے بات پر مطمئن نہیں تھا، تبھی بولا، ایسا ہی ہوگا اور میں کروا کے رہوں گی اس حویلی کی بہو۔ مومن کی بیوی اور اس حویلی کو وارث دینے والی صرف عالیہ ہی ہوگی، سامیہ نے اٹل انداز سے کہا۔ ایسا ہی ہو جیسے تم کہہ رہی ہو، وقار نے بھی اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ افراسیاب چودھری جو اس وقت حیدر شاہ کے ڈیرے پر موجود تھا، جہاں وہ پہلے ہنس ہنس کے باتیں کیا کرتے تھے، ان کی دوستی اور دوستی کی محبت کی زمانہ مثال دیتا نہیں تھکتا تھا۔ ان میں سے کس کو معلوم تھا کہ کبھی حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائے گا، برسوں کی دوستی یوں ختم ہو کر دشمنی میں بدل جائے گی، ان کے ایک بچے ایک دوسرے کے دشمن جان ہو جائیں گے۔ وہ افراسیاب چودھری جو پہلے بڑے مان اور خوشی سے حیدر شاہ سے ملنے آتے تھے، نظریں اٹھائے سینہ چوڑا کیا، مگر آج ایسا کچھ نہ تھا۔ افراسیاب کی نگاہیں زمین میں گڑی تھی، کندھے ڈھیلے تھے، آج وہ اپنی بیٹی کی خوشی اور سلامتی کی بھیک مانگنے آیا تھا۔ آج وہ نہ دوست بن کے آیا تھا نہ ہی دشمن، بلکہ وہ ایک فقیر بن کے جھولی پھیلائے ان سے کچھ مانگنے آیا تھا۔ اپنے جگری یار کی یہ ٹوٹی پھوٹی حالت دیکھ کر حیدر شاہ نے اپنا غم بھلا کے دوڑ کر اسے گلے لگایا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کا دوست ہی تھا، وہی پرانا جگری دوست۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کو قتل کرنے والا دراب ہی یا کوئی اور، کیونکہ اس نے نہ اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھا تھا، اگر دیکھ بھی لیتا تب بھی اسے یقین تھا کہ دراب کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ حیدر شاہ، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، مگر خدا را میری معصوم بچی کو، میرے بیٹے کو گناہوں کی سزا تو نہ دو، ایک دکھی باپ نے التجا کی۔ افراسیاب، وہ میری بیٹی ہے، میں بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو، وعدہ کرو حیدر تم میری بچی کا خیال رکھو گے۔ میری بچی نے ماں کا پیار نہیں دیکھا اور اب باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے، عزت سے آباد رہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے دوست سے عہد کر رہے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں افراسیاب، تمہاری بیٹی پہ آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، تم فکر نہ کرنا۔ مومن بھی بہت جلد اسے قبول کر لے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں بھائی کی موت کے صدمے نے اسے اس قدر سخت بنا دیا، ورنہ بہت نرم دل ہے۔ اب افراسیاب کے دل سے بوجھ اتر چکا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ حیدر شاہ کے سامنے موت بھی کھڑی ہو تب بھی اپنے وعدے سے پھرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ وعدہ وفا کرنے والوں میں سے ہے۔ دیکھیں نا مسیح، اب حنان کا غم تو ہم سب کو ہی ہے، اور یہ کوئی چھوٹا غم تو ہے نہیں۔ ایک پہاڑ تھا جو حنان کی موت کی صورت میں ہم سب کے سروں پر گرا۔ آپ نے اپنا جوان بیٹا کھویا، میں نے اپنے سر کا سائی کھو دیا اور بیوی کی چادر اوڑھ لی۔ اب ہم اس سے نہیں سنبھلے تھے کہ مومن نے وہ قاتل کی بہن ہمارے سروں پر لا بٹھائی۔ سامنے نے اماں صاحب کے پاؤں دباتے ہوئے کہا، ہاں وہ لڑکی تو ونی میں آئی ہے نا، میں تو اسے غصے میں مار تو دیا، مگر پھر بھی میرا دل بڑا دکھا ہے، معصوم تو بے قصور تھی نا۔ اماں صاحب نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، آپ کا بھی قصور نہیں ہے، وہ بھی تو اس کا خون ہے، آخر جس نے ہمارے حنان کو مار ڈالا۔ سامنے نے نرم پڑتے ہوئے دیکھ کر کہا،
پھر بھی وہ تو بے قصور ہے اور ہمارے مومن کی بیوی بھی تو ہے۔ مومن کی بیوی ہے مگر اماں آپ خود سوچے، خاندان کو وارث تو وہی عورت نہیں دے گی نا۔ نہ وہ مومن کی بیوی ہے، اس حویلی کی بہو ہے، مگر وہ ہے تو وہی نہیں نا۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، بھلا قاتل کی بہن کیسے ہمارے مومن کو وارث دے سکتی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے بولی۔ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم مومن کی شادی کسی بھی اچھی پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی سے کروا دیں گے۔ اچھا سوچتی ہوں میں اس بارے میں، ابھی تو مناسب نہیں لگتا، مگر میں کروں گی بات مومن اور شاہ سائی سے۔ لوہا گرم دیکھ کر سامنے نے چوٹ لگاتی تھی، اب وہ اپنی بات اماں سائی تک پہنچا چکی تھی۔ بس ایک کام رہتا تھا، علیہ کا نام ان کے سامنے رکھنا، بس پھر ہو گیا تھا کام۔ چھوٹے سائی ہم نے پورا علاقہ چھان مارا، آس پاس کے علاقوں میں بھی اچھی طرح دیکھ لیا، مگر درا کو کہیں کچھ اتا پتہ نہیں ہے، اور ان کے گھر والوں پر بھی ہم نظم رکھ رہے ہیں، ادھر بھی نہیں گیا وہ۔ مومن اپنے اصلی انداز میں کالے شلوار قمیض کے ساتھ کندھوں پر شال ڈالے، ماتھے پر تیوریاں چڑھائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے سامنے کھڑے اپنے آدمی کی بات سن رہا تھا۔ اس کی مکمل ہوتے ہی مومن غصے سے اٹھا اور مؤدب کھڑے اپنے آدمی کے قریب آیا۔ تم کہہ رہے ہو کہ وہ تمہیں کہیں نہیں ملا، آخر وہ گیا تو گیا کہاں ہے؟ زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا اسے، بتاؤ۔ اس کی دھاڑ سن کر سب کے سر جھک گئے تھے۔ مجھے جلد سے جلد دراب چاہیے، ورنہ تم سب کی خیر نہیں۔ تم سب کس کام کے لیے جب ایک آدمی ہی نہیں ڈھونڈ سکتے تو؟ وہ کہتے ہی اپنے بلیک مرسیڈیز کی جانب بڑھا اور جلد سے اسے بھگا کر لے گیا تھا، اور کسی کو بھی اپنے پیچھے نہ آنے کی تاکید کرنا وہ بھولا نہیں تھا۔ حویلی پہنچی، گاڑی سے اترتا حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خون اتر آیا تھا، شدید غصے میں خود پر کنٹرول ہی نہیں کر پایا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، دھاڑ کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ جو کمرے میں کھڑکیوں کے پردے برابر کری تھی، اس اچانک آنے والے طوفان پر پلٹی۔ وہ غضبناک تیور لیے اس کی جانب بڑھا، خوف سے وہ خود میں سمٹی۔ تم پل پل تڑپو گی، تمہیں اس درد سے روشناس کرواؤں گا جو اپنے بھائی کو کھونے پر محسوس کر رہا ہوں۔ تم تڑپو گی، رو گی، مگر میں رحم نہیں کروں گا۔ کسی کو کھونے کی تکلیف کیا ہوتی ہے یہ میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بتاؤں گا۔ اس کے بالوں کو مٹھی سے جکڑتے، اس کا چہرہ اوپر کرتے، وحشت زدہ آنکھیں اس کی جھیل سی آنکھوں میں گاڑتے اس نے کہا۔ وہ ڈری سہمی معصوم لڑکی شاہ کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ بالوں پر مضبوط گرفت کے باعث اس کی گردن اکڑ گئی تھی، جس میں درد کی ٹھیسے سے اسے دبی دبی سسکیاں لینے پر مجبور کر رہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، تمہاری آواز نہ آئے مجھے۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچتے ہوئے وہ غرایا، آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے، مگر پرواہ کسے تھی؟ وہ تو ہر جذبے سے آری بس اس لڑکی کو تکلیف میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ظالم نہیں تھا مگر بن گیا تھا۔ اسے دھکا دیتے وہ کمرے سے جا چکا تھا، اور وہ میز کا کنارہ ماتھے پر لگنے سے ماتھے سے پھوٹتے خون کو ہاتھ روکنے کی کوشش کرتے اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ درد اس کی شدت سے اس نے آنکھیں میچ لی، نہ بابا کو پکار سکتی تھی نہ بھائی کو۔ بھائی کی خاطر وہ آج اس حال کو پہنچی تھی۔ پیدا ہوتے ہی ماں اللہ کو پیاری ہو گئی، باپ نے پالا، بھائی نے لاج اٹھائے، ہاں مگر چچی کے ظلم کا نشانہ وہ بنتی رہی۔ اسے سکون کا لمحہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت رحم بنا انسان اس کی حالت کر کے خود سڑکوں کی خاک چھاننے نکل پڑا تھا۔ غصے میں ایک قدم اٹھا تو لیا تھا، مگر اس نے پھر اسے احساس ہوا تھا کہ یہ کیا جن کر دیا، آخر وہ اس قدر ظالم کیوں بن گیا ہے؟ بھائی کی محبت میں یا پھر سینے میں جلتی انتقام کی آگ کی وجہ سے جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی؟ یہ سب اس کے لیے پچھتاوا اور شرمندگی لانے والی تھی۔ اماں سائی کی طبیعت بھی کافی دنوں سے خراب رہنے لگی تھی۔ اب تو حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ان کے منہ سے خون تک آنے لگا تھا۔ یہ بات وہ سب سے چھپا رہی تھی کہ بلا وجہ کیا شوہر اور بیٹے کو پریشان کرنا، وہ تو پہلے ہی ہلکان ہو رہے تھے۔ اماں سائی کیا ہوا ہے آپ کو؟ پری نے ان کو سنک پر جھکے دے کر پوچھا۔ کیونکہ سب ان کو اماں سائی کہتے تھے تو گھر کے ملازم بھی ان کو اسی نام سے بلاتے تھے، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے۔ کو کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا بس۔ وہ ایسے اچھلی تھی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اچھا، پری جو وہاں سے جانے ہی لگی تھی پانی کا رنگ دیکھ کے رکی۔ اماں سائی، وہ بے یقینی سے ان کو دیکھتے بولی، آپ کو خون کی الٹی آئی اور آپ نے کہا کچھ کیوں نہیں؟ وہ اس طرح فکر مند ہوتے بولی جس طرح ایک بہت پیار کرنے والی بیٹی ماں کو۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اماں سائی ملازموں کو بھی اپنے اولاد کی طرح ہی رکھتی تھی۔ دیکھ پری، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں تو کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، نہ چھوٹے سائی کو نہ ہی بڑے شاہ کو۔ پری کے سامنے ہاتھ جوڑے منت بھرے انداز سے بولی، اماں سائی آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ آپ میرے سامنے ہاتھ تو نہ جوڑیں، آپ حکم کریں مجھے، اور آپ سائی کو تو بتائیں، اس طرح آپ کی طبیعت زیادہ بگڑ جائے گی۔ پری نے کے بندے ہاتھ تھامے کہا، تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، اتنی بھی نہیں، دوائی لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ انہوں نے پری کو تسلی دی جو کہ کرامت ثابت ہوئی۔ جیسے آپ کی مرضی اماں سائی۔ اچھا مجھے اجازت ہے، میں کل بیوی کو دیکھ آؤں، پتہ نہیں کیا کر رہی ہوں گی، چھوٹی سائی نے بولا تھا جب وہ گھر نہ ہو تو ان کا خیال رکھا کروں۔ پری نے یہ کہتے ان سے اجازت مانگی۔ جاؤ، میرے پاس بھی لے آنا، میں نے بھی اس معصوم بچی پر بڑا ظلم کر دیا، بیچاری کو بے قصور ہوتے مارا، اور میں بھی کیا کرتی، بیٹے کے غم نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب کر لی تھی۔ وہ رنجیدہ ہوتے بولی۔ پری نے جو ہی دروازہ کھولا، سامنے بے جان وجود کو فرش پر پڑے دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔
ماتھے سے بہتا خون فرش پر لکیر کی صورت قالین میں جذب ہو رہا تھا، چہرہ جیسے لٹھے کی مانے سفید ہو چکا تھا، ہونٹ بھی نیلے پڑ چکے تھے، پتہ نہیں وہ کب سے اس حالت میں پڑی تھی۔ پری کی تو ہمت نہ ہوئی اس کے قریب جانے کی، اس نے نیچے کی جانب دوڑ لگاتی، دو سیڑھیاں پھلانگتی حویلی سے باہر کھڑے شرفو کے پاس ہانپتی کانپتی پہنچی۔ سانس بھی بھاگنے کی وجہ سے پھول چکا تھا، پاؤں میں جتیاں بھی نہ تھی، اور چہرے کی اڑی رنگت دیکھا ایک لمحے کو تو شرفو نے بھی دل پر ہاتھ رکھا۔ پری خیر تو ہے نا؟ کیا ہو گیا تجھے جو اس طرح بھاگتی چلی گئی ہے، وہ بھی اس ہولیے میں؟ اماں صحیح ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے پری کی اڑی رنگت دیکھ کر پوچھا۔ وہ شرفو چھوٹی بیوی، اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بول بھی صحیح، کیا ہوا چھوٹی بیوی کو؟ شرفو نے سوال کیا۔ وہ ان کے ماتھے سے خون بہ رہا ہے، وہ اپنے کمرے میں پڑی اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو سانس بھی نہیں آ رہا۔ اللہ نہ کرے، مجھے تو لگتا ہے کہ عمر۔ پری کیا ہو گئے تجھے؟ اچھے الفاظ منہ سے نکال، کیوں مایوسی کو ڈرانے والی باتیں کر رہی ہے تو؟ شرفو نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تو جلدی سے چھوٹے سائی کو فون لگا، جلدی کرنا۔ ہاں میں کرتا ہوں فون۔ وہ جیب سے فون نکالتے بولا۔ بیل تو جا رہی مگر صحیح فون نہیں اٹھا رہے، لو اب کاٹ دیا۔ شرفو نے موبائل کی اسکرین کو تکتے ہوئے کہا۔ شرفو تو بار بار کال کر، کیا پتہ اٹھا لے، بس تو کال کر۔ وہ اپنی ہتھیلیاں رگڑتے ہوئے بولی۔ مومن جو سگریٹ پہ سگریٹ پھونک کے مارتا، بار بار آنے والی شرفو کی کال پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اب اس کو کیا موت پڑی ہے؟ کیوں بار بار کال کر رہے؟ کہیں سکون بھی نہیں لینے دیتے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا۔ ہاں بول شرفو، کیا مصیبت آ گئی ہے کہ تجھ سے صبر نہیں ہو رہا؟ وہ غصے سے بولنے لگا، مگر دوسری طرف کی بات سننے کے بعد اس کے چہرے پر غصے کے بجائے پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ ماتھے پر پڑے بل ڈھیلے ہوئے سگریٹ کا آدھا حصہ پھینکتے، فون بند کرتے ہوئے فوراً گاڑی میں بیٹھا۔ وہ جتنی سپیڈ سے چلا سکتا تھا اتنی تیزی سے حویلی کی جانب چلا۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ آخر اس کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہوا تھا۔ وہ نہ کرتا غصہ، کل کو نہ ڈراتا، دھکا نہ دیتا تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ آخر وہ اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے قصور تھی، اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا، پھر اسے کیوں سزا دے رہا ہوں میں؟ بس ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے پھر اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، میں ایک خروج تک نہیں آنے دوں گا۔ اس کے بھائی نے جرم کیا تو سزا بھی اسے ہی دوں گا۔ مومن نے خود سے عہد کیا۔ قلب کا سنتے پتہ نہیں کیوں اس کے دل کو بہت تکلیف پہنچی تھی، ایسے جیسے کسی نے چھرا اس کے دل میں گھونپ دیا ہو۔ اسی سوچ میں حویلی کے پوش میں گاڑی جھٹکے سے باہر نکل کمرے کی طرف بھاگا، راستے میں پری بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ کمرے پہنچے ہی سامنے کا منظر اسے اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا۔ جسم سے جان کیسے نکلتی ہے یہ اسے اب معلوم ہوا تھا۔ وہ تو خود اپنی کیفیت سے انجان تھا، وہ تو بس اس لڑکی کو تکلیف دینا چاہتا تھا، پھر اس کا دل کیوں کٹ رہا تھا؟ مومن نے لپک کر اس کے پاس بیٹھتے اسے اپنے باہوں میں اٹھایا۔ کل کے بے جان بازو جھولنے لگے تھے، ایسے اسے باہوں میں بھرے وہ سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا۔ سامنے نے حیرت سے اسے دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی کہ ایک ونی کی اتنی پرواہ۔ شرفو گاڑی نکالو، ہمیں ابھی ہاسپٹل جانا ہے، وہ کل کو باہوں میں بھرے دور کھڑے شرفو کو بولا۔ شرفو کے گاڑی نکالتے اسے بیک سیٹ پر کلب کو لٹایا، پھر خود بھی بیٹھا اور کلب کو سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ گاڑی ہاسپٹل کی جانب تیزی سے رواں دواں تھی۔ مومن کی نظر کلب کے معصوم چہرے کی طرف رک گئی تھی۔ اٹھو دیکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں اندر سے کچھ نہیں کروں گا، پلیز تم آنکھیں کھولو، پلیز آنکھیں کھولو۔ مومن اس کا چہرہ تپ تپاتے دیوانے پن سے کہہ رہا تھا۔ شرفو گاڑی تیز چلاؤ۔ ہاسپٹل میں پہنچے اس نے کلب کو پھر سے باہوں میں بھرا تھا، اسے لیا اندر بڑھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب میری بیوی کو دیکھیں، آنکھیں نہیں کھول رہی، پلیز آپ اس کو دیکھیں، کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے قراری سے کہتا ہے۔ ڈاکٹر کو کوئی دیوانہ ہی لگا تھا۔ دیکھیں شاہ صاحب، آپ حوصلہ رکھیں، ہم ابھی آپ کی میسز کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر نے اسے تسلی دی۔ ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرتے رہے، ماتھے کی بینڈیج بھی کر دی تھی اور یہ ساری کارروائی بے چینی سے دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر کیا بات ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ ڈاکٹر کے قریب آتے ہی مومن نے بے چینی سے کہا، جی سب ٹھیک ہے، چوٹ تو گہری رہی تھی، ہم نے بینڈیج کر دی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ مینٹل سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ آپ نے اچھا کیا کہ انہیں وقت پر لے آئیں، دوائیں لکھ دی، آپ انہیں وہ کہا کسی طرح کے سٹریس سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز سے ان کو ہدایت دی، پھر کلب کو لے کر حویلی آ گیا۔ کلب کو نیند کا انجیکشن دیا گیا تھا جس سے وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ مومن اس کے پاس بیٹھا بس اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا، کتنا معصوم پاکیزہ چہرہ ہے، اور میں اسے تکلیف دیتا رہا، میری وجہ سے ان کرنی ہرنی جیسی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کلب کی آنکھوں کو انگلیوں سے چھوتے وہ خود سے بول رہا تھا۔ وہ نیند میں تھے جب گردن پر ٹھنڈی نوکدار چیز کے دباؤ کی وجہ سے ان کی آنکھ کھلی۔ اماں صحیح نیند کی دوائی لے کر سوتی تھی جس کی وجہ سے آنے والے کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ شاید وہ پہلے سے بات جانتا تھا، تبھی اس نے اس لیے رات کے پہر کا انتخاب کیا تھا۔ بغیر چون چرا کے سارے پیپرز میرے حوالے کر دو، ان پر یہ سائن کر دو، ورنہ تم جانتے ہو بڈھے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک بیٹا تو تم کھو ہی چکے ہو، تمہارا بس ایک ہی سہارا باقی جسے تم ہرگز کھونا نہیں چاہتے، اور تمہارا پوتا وہ بھی تو تمہیں بہت عزیز ہے، آخری نشانی جو ہے تمہارے بیٹے کی، یقیناً تم اسے بھی نہیں کھونا چاہو گے۔ آنے والا ہنوز اس کی گردن پر چاقو رکھے بول رہا تھا۔ حیدر شاہ نے بھی اس کے بعد مانتے سارے پیپر اس کے حوالے کر دیے، اور جو کاغذ اس کے حوالے کیے گئے تھے اس پر سائن کر کے کاغذ ان کو تھما دیا۔ آنے والے نے ایک تنزیہ مسکراہٹ پاس کی، جیسے چپ چاپ آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔
حیدر شاہ پیچھے اپنا سر تھام کے رہ گئے تھے۔ مت مارو چاچی، مجھے مت مارو، میں سارا کام کر دوں گی۔ وہ نیند میں بے چینی سے بول رہی تھی۔ مومن جس کی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی تھی، کب کی آواز پر اس کی آنکھیں جھٹ سے کھلی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ دیکھو ادھر کوئی نہیں ہے، اب تمہیں کوئی نہیں مارے گا، کوئی تم سے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا۔ مومن نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ قلب نے بہت جلا کے کھولی، چاچی کے پاس نہیں تھی، مگر اپنے پاس اتنا پاس موجود شخص کو دیکھ کر وہ خود سے کانپنے۔ پلیز پلیز مجھے مت مارے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ اسے دور ہوتے ہوئے بولی۔ مومن نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی، پھر پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ لو پانی پی لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ پکا کچھ نہیں بولیں گے نا؟ گلاس کی طرف ہاتھ بڑھاتے اسے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں اگر تم میری بات مانو گی تو کچھ نہیں بولوں گا، اور اگر نہ مانی تو پھر تم جانتی ہو میں کیا کروں گا؟ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ ہاں میں مانوں گی، کسی معصوم بچی کی طرح وہ بولی۔ چلو اب آنکھیں بند کرو، سونے کی کوشش کرو۔ مومن نے اسے سینے سے لگاتے اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھیں بند کرتی اس کا حکم مان گئی۔ مومن بے خود اس کے شفاف چہرے کو دیکھے گیا جس پر اب سکون تھا۔ پہلے بھی یہ بیچاری پتہ نہیں کیا کیا برداشت کرتی رہی ہے، اور پھر میں نے بھی اس کو یہاں لا کر اتنے ظلم کیا، مگر اب نہیں، کسی اور کے جرم کی سزا میں ایسے نہیں دوں گا، اور نہ ہی کسی اور کو دینے دوں گا۔ یہ سوچتے اسے قلب کو خود میں ایسے بھینچا کہ اس کے دل میں ایک سکون سا ہوتا جیسے بہت قیمتی شے اس کو مل گئی ہو۔ وہ پھر بھی آنکھیں موند گیا۔ بھئی تم کس کا کھانا لے کے جا رہی ہو، اور یہ مومن نیچے کیوں نہیں آیا کھانا کھانے؟ اماں سائی نے برتنوں میں کھانا سجاتی پری سے پوچھا۔ اماں سائی، وہ رات کل بیوی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، بے ہوش ہو گئی تھی، تو چھوٹے سائی انہیں اسپتال لے گئے تھے۔ ابھی بھی انہوں نے کہا کہ انہیں اور کل بیوی کا کھانا اوپر لے جاؤں۔ پری نے ٹرے سجاتے ہوئے کہا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میں جا کے دیکھ لیتی ہوں بچی کو۔ تم بھی نہ حد کرتی ہو پری، تمہاری ماں سکینہ تو اتنی لاپرواہ نہیں رہی جتنی تم ہو۔ اماں سائی نے پری کو سنار ڈالی۔ پہلے اپنی ادا و معصومیت سے مومن کو پھانس کے اب اس سائی نے اب آپ بھی اس کے آگے پیچھے جا رہی ہیں اماں سائی؟ سامیہ کے لفظوں میں قلب کے لیے چھلکتی نفرت وہاں موجود سب لوگوں نے محسوس کی تھی۔ وہ معصوم کیوں اتنے ظلم برداشت کرے؟ اس کا کیا قصور ہے آخر؟ اماں سائی آنکھوں میں اس کا معصوم چہرہ گھوما۔ ہوگی وہ معصوم بے گناہ بچی، مگر آپ سب یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ تو وہ بھی ایک قاتل کی بہن اور ونی میں ہے، تو پھر یہ عنایتیں کیوں؟ پلیٹ میں چمچ بٹکتے وہ زور سے بولی۔ کیا طریقہ ہے؟ یہ ثابت نہیں ہوا کہ اس کا بھائی کے قاتل ہے؟ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ اس کے بھائی نے قتل کیا، مگر اس معصوم کے سب میں کیا قصور؟ وہ تو سب میں تھی ہی نہیں۔ کیا یہ کافی نہیں کہ وہ اس گھر میں اپنے بھائی کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے جو اس نے کیے بھی نہیں ہے؟ اور رہی بات مومن کی، تو قلب اس کی بیوی ہے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، تم اس بات پر نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ حیدر شاہ سرخ آنکھیں لیے اپنے سخت انداز میں سامیہ کو گھورتے ہوئے بولے۔ جا رہی ہوں میں اپنے کمرے، میری تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، اب سب کریں آرام سے ناشتہ، بس تھوڑا سا سوپ پی لو، پھر اگر کچھ کھاؤ گی نہیں پیو گی تو کیسے ٹھیک ہوگی؟ مومن سوپ بنے سوپ پلاتے پیار سے اسے سمجھایا۔ مجھے نہیں پسند، یہ اس کے ٹیسٹ ہی اچھے نہیں لگتا۔ وہ روحان سے ہوئی، میں بول رہا ہوں نا جلدی سے پی لو، نہیں تو پھر میں غصہ کرنا، اور تم نے بھی دوائی بھی تو کھانی ہے۔ چہرے پر خفگی لاتے ہوئے مومن بولا تو وہ جلدی جلدی مومن کے ہاتھ سے سوپ پینے لگی۔ مومن کو ٹیبلٹس اپنی طرف بڑھاتا دیکھ کر قلب کو منہ بن گیا تھا۔ برے برے منہ بناتی، کبھی مومن کے چہرے کو دیکھتی تو کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹیبلٹس کو۔ مومن نے ہنسی دباتے ہوئے دودھ اور ٹیبلٹس اس کی طرف بڑھائے۔ قلب نے منہ بسورے، مگر پھر مومن کی گھوریاں دیکھتے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ شاباش، اب تم آرام کرو، میں جا رہا ہوں کام سے، اور پری تمہارے پاس ہوگی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اس سے کہنا، اور کمرے سے باہر مت جانا۔ مومن اسے ہدایت کرتا ہوا چلا گیا۔ ہاں بولو، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ پیپر بڈھے کے سائن کروا کے دے تو دیے تھے تمہیں۔ وہ بڈھا ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوشیار نکلا، اس سے تو جائیداد پہلے ہی جائیداد نام کر دی کسی ہو کے ہمارے ہاتھوں ڈھیلا نہیں آنا۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بول رہا تھا جسے سب کچھ داؤ پر لگا کر بھی بازی ہار دی ہو۔ کس کے نام کی ساری جائیداد اور حویلی؟ ساری جائیداد تو مومن شاہ کے نام کر دی حیدر شاہ نے، مگر وہ حویلی اس کل کی آئی لڑکی کے نام کر دی۔ اس کے پاؤں اس خبر پر لڑکھڑائے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے ان لوگوں کو محروم رکھ کر کسی غیر کے نام؟ تو اب کیا کرنے کا ارادہ تمہارا؟ جو بھی کرو، مجھے بس وہ جائیداد چاہیے۔ سامع، تم ہوش سے کام لو، ہم لوگ بہت جلد ان لوگوں سے سب کچھ چھین لیں گے۔ پہلے تو ہمیں اس لڑکی پر فوکس کرنا ہوگا، اس کو ڈرا دھمکا کے حویلی اپنے نام کروانا ہوگی، اور سب سے اہم کام تو مومن کی شادی عالیہ سے جلد از جلد کروانی ہوگی، کیونکہ وہ لڑکی اگر مومن کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تو سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ سن رہی ہوں نا کہ میں کیا بول رہا ہوں؟ اس کا جواب نہ پا کر وقار نے اسے پکارا۔ ہاں ہاں میں سن رہی ہوں، بس اب تم دیکھتے جاؤ کہ میں کرتی کیا ہوں۔ عالیہ اس گھر کی بہو اور مومن کی بیوی تو ضرور بنے گی۔ اس لڑکی کو خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہوگا۔ میں نے اپنا شوہر تو کھو دیا، مگر یہ حویلی اور جائیداد کسی قیمت پر نہیں کھو سکتی میں۔ سامیہ کا خاطر شاطر دماغ اب تیزی سے کام کرتا کسی نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اب کیا کرنا ہے جس سے اس کا نام بھی نہ اور سارا معاملہ بھی حل ہو جائے۔ کہاں جا رہی ہے بیگم صاحبہ؟ اماں سائی کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ کر حیدر شاہ نے پوچھا۔ اپنی چھوٹی بہو سے ملنے جا رہی ہوں، آپ بھی آجائے، ساتھ چلتے ہیں۔ انہوں نے بتاتے کہ ساتھ ساتھ حیدر شاہ کو بھی ساتھ جانے کی دعوت ڈالی۔ آج ان کے لہجے اور لفظوں میں قلب کی وہ زہر نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔
آج اس نفرت کی جگہ حیدر شاہ کو محبت نظر آ رہی تھی۔ چلے جو ہماری بیگم صاحبہ کا حکم، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ قلب نے ان دونوں کو دیکھ کر فوراً سلام کیا۔ جیتی رہو ہماری بچی۔ اما حسین حیدر شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعائیں دی۔ قلب تو حیران سی کھڑی تھی کہ آخر یہ کایا کیسے پلٹ گئی۔ پہلے مومن، اب یہ اسے لگا اس کے اچھے دن شروع ہو چکے ہیں، اب کوئی ظلم نہیں، کوئی آنسو نہیں ہوگا اس کی آنکھ میں۔ مگر ایسا کب ہوا کہ خوشی کا موسم ٹھہر جائے؟ غم سے کہاں برداشت ہوتے خوشیوں کے ڈیرے جما لینا۔ خوشیوں کو نگل کر غم کہیں نہ کہیں اپنی جگہ بنا ہی لیتے ہیں۔ ایک ہی موسم سے تو انسان اکتا جاتا ہے، اسی طرح خوشی اور غم بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے اس دن تمہیں بہت مارا، آخر میں بھی کیا کرتی۔ جوان بیٹے کے غم نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب کر لی تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہ تھا آخر میں کیا کروں۔ یاد تھا تو صرف یہ کہ تم میرے بیٹے کے قاتل کی بہن ہو۔ یہ تو سوچ ہی نہیں رہی تھی کہ تم بھی انسان ہو، تمہارا آخر سب میں کیا قصور، اور میرے مومن کی دلہن ہو تم، مگر اب میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اماں سائی نے قلب کے سامنے بوڑھے کانپتے ہاتھ جوڑ دیا۔ اماں جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بڑی ہے مجھ سے، آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ اپنے جذبات میں آ کر جو کہا بھی آپ میری بڑی ہیں، پلیز ایسا نہ کرے۔ قلب نے ان کے جڑے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، آج سے تم ہماری بیٹی ہو، اللہ نے تمہاری صورت ہمیں بیٹی دے دی ہے۔ حیدر شاہ نے آج افرا صاحب چودھری سے کیا وعدہ قلب کو بیٹی بنا کر پورا کر دیا تھا۔ قلب کے لیے بھی یہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ اماں سائی کی صورت میں اسے ماں ملنے والی تھی۔ ماں کا وہ پیار جس کے بچپن سے تڑپی تھی، وہ اماں سائی سے اسے ملنے والا تھا۔ رافع ایک عورت تم سے ملنے آئی، میں نے اسے کتنا کہا ہے مگر کہتی تم سے مل کر ہی جائے گی۔ سر مجھے بتاؤ یہ کون ہے؟ وہ رخشندہ بیگم نے نہ جانے کیا سمجھی تھی، رافع کو اٹھاتے ہوئے بولی۔ اماں مجھے کیا پتا کون ہے، آپ خود پوچھ لو نا اس سے، رافع نے تقریباً چڑھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ خود کسی لڑکی کو نہیں جانتا تھا۔ اگر تمہارا کسی لڑکی کے ساتھ چکر وغیرہ ہے تو سب ختم کرو، میں بتا رہی ہوں تمہیں، میں ایسا کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ تمہاری شادی صرف میری بھانجی سے ہوگی۔ دیکھو اماں، یہ میرے جوڑے ہوئے ہاتھ تمہارے سامنے، میرا کوئی چکر نہیں ہے، میں نہیں جانتا کون ہے کیوں ہے، یہ بس کر دے اب۔ رافع نے پاؤں میں جوتے پہنتے بیزاریت سے کہا، جی آپ کون؟ سامنے نقاب پوش عورت جو دیکھ کر رافع نے پوچھا۔ تو آپ ہیں رافع چودھری؟ جی میں ہی ہوں، مگر آپ کون ہیں؟ رافع نے اسے خود کو تکتا دیکھ کر پوچھا۔ عجیب پاگل عورت ہے، جب پتہ ہے کہ میں رافع ہوں تو کیوں بار بار پوچھ رہی ہے؟ یہ میرا نمبر ہے اور اس لیے آپ کو یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ میں کون ہوں وغیرہ وغیرہ۔ بس یوں سمجھے آپ کی ہمدرد ہوں، اگر آپ کو قلب چاہیے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کاغذ اس کے ہاتھ میں تھماتی وہ چلتی بنی اس کے بعد کا جواب دیے بنا، جبکہ رافع اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو ہی دیکھتا رہ کر دماغ میں بس ایک ہی نام گونجنے لگا، قلب۔ مومن سائی آپ نے بلا قلب جو سامع کے یہ کہنے پر کہ مومن اسے بلا رہے اس کمرے میں ہی دروازے کے بند ہونے پر خوف سے اچھلی اور رہی صحیح کثر سامنے کھڑے اس شخص نے پوری کر دی۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی خوف زدہ ہو گئی۔ گھبراؤ نہیں، میں نہیں بلایا تھا تمہیں، ایسا معصوم اور شفاف چہرہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے، وہ خباثت سے کہتا قدم اس کی طرف اٹھا رہا تھا۔ دور ہو مجھ سے، اللہ کا واسطہ مجھ سے دور ہو۔ پیچھے کی جانب اپنے وجود کو گھسیٹے اس کے سامنے گڑ گڑائی، تمہیں مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں لڑکی، کہ یہ بہتر نہیں کہ تم بھی خود کو ہلکان نہ کرو، ویسے بھی تم نے آ ہی جانے میری باہوں میں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب آیا، جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ماشاءاللہ کیا حسن ہے، مگر وہ کیا ہے نا کہ تمہارے صرف نام کے شوہر نے تو اس حسن کا خراج دینا نہیں، تو میں ہی دے دیتا ہوں۔ کمینگی سے کہتے اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسنے لگا۔ مومن سائی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، میں سب کو تمہاری حقیقت بتا دوں گی، ذلیل کمینے دور ہو مجھ سے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی درندے کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، شوق سے بتانا اگر کوئی یقین کرے تو۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کا دوپٹہ اتار کے پھینک چکا تھا۔ وہ غلیظ نظر اس پر گاڑے جھکنے لگا، کمینے ذلیل انسان دور ہو مجھ سے۔ اس کے بازو میں دانت گھڑتے وقار سے خوف کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ وقار درد سے بلبلائے، ایک لمحے کے لیے اس کی گرفت کر پر کم ہوئی تو اسے دور بھاگ کے دروازہ کھولتی باہر کی طرف بھاگی۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی مومن جو اپنے کمرے کی کھڑکیاں کھول نیچے جھانکتا، اس کی نظر باہر کی طرف جاتے وقار پر پڑی۔ ایسا لگتا ہے جیسے وقار ہے جلدی میں اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا، جیسے کسی سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی لمحے روتی کانپتی قلب کمرے میں ہی آتا ہی دروازہ بند کر لیا۔ مومن فوراً اس کے پیچھے پاس پہنچا۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو، بتاؤ مجھے۔ مومن نے اسے بٹھاتے ہوئے پوچھا، وہ بتاؤ مجھے، وہ کیا، تم ڈرو نہیں، مجھے بتاؤ کس نے کچھ۔ مومن کچھ کہنے والا تھا کہ اس کی نظر قلب کے کندھوں سے پٹی قمیض پہ پڑی تو اس کا خون کھول اٹھا اور باقی کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ اس کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ وقار تم نے میری عزت پر ہار ڈالنے کی کوشش کی تو تم اتنے گھٹیا نکلو کہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ خیر قلب کو چھونے کی قیمت تو تمہیں چکانی پڑے گی، یہ سوچتی وہ اٹھنے لگا تو قلب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ تم ڈرو نہیں، اب کوئی نہیں آئے گا، میں ابھی واپس آ رہا ہوں، بس تمہارے پاک جسم کو چھونے والے کے ہاتھ کو توڑ کر۔ نہیں وہ بہت گندے، میں نے بولا بھی نہیں کہ میں مومن صاحب کو بولوں گی وہ آپ کو ماریں گے، مگر وہ کہتے کہ آپ نہیں انہیں مارو گے۔ قلب نے سو کرتے اسے ساری بات بتائی۔ اپنے نام قلب کے منہ سے سن کر مومن کے ہوٹے پر مسکان آئی۔ تم آنسو صاف کرو، اب تمہاری ایک آنسو نہ آئے۔
نہیں تو اس کی بجائے میں تمہاری پٹائی کر دی نہیں. میں جا رہا ہوں بس تھوڑی دیر, تم کمرے سے باہر نہ جانا. مومن اس کو ہدایت کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا. ہاں بس اماں صاحب کے کانوں میں تو میں نے یاور مومن کی شادی کی بات ڈال دی تھی. مومن سامیہ کے کمرے سے سامنے سے گزرتے اس کے کمرے سے آنے والی آواز پر ٹھٹک کر رکا. چونکہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا, اسی آواز صاف باہر آ رہی تھی. شاید سامیہ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی. ہاں بس وقار بھی کل کو ڈرا دھمکا کے حوالی ہمارے نام کر دے گا اور پھر تم مومن کی جائیداد اپنے نام کروانا, پھر ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. ہم نے جو چاہا وہ ہمارا ہو جائے گا. اور وہ بڈھا, اسے تمہیں پہلے ہی ڈرا رکھا ہے. اس بڑھیا کا بھی اچھا انتظام کیا ہے. اچھا فون رکھتی ہوں, ایک تو ان کے پوتے کو میں بڑی مشکل سے سنبھال رہی ہوں, پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی. اس کے لہجے میں اپنے بیٹے کی نفرت تھی. وہ کیسی بیوی تھی جسے شوہر کی موت سے فرق نہ پڑا تھا, اور کیسی ماں تھی کہ اس پہ اپنا ہی لخت جگر بوجھ تھا جسے وہ جان چھڑانے کے چکر میں تھی. کوئی اتنا سنگل کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن کو لگا کہ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گا. اس کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا. اسے یقین نہیں آتا کہ سامیہ ایسے کیسے کر سکتی ہے. اگر وہ کسی اور کے منہ سے سنتا تو کبھی اس بات پر یقین نہ کرتا, مگر یہ حقیقت تھی اور وہ اپنے کانوں سے سب سن چکا تھا. خدا نے حقیقت اس پر واضح کر دی. کسی بے گناہ کو اس گناہ کی سزا دے چکا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا. اسے دروازہ کا سہارا لینے کے پکڑتا تو وہ کھلتا چلا گیا. سامیہ ایک دم پلٹی, اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی. مومن کو کمرے میں دیکھ کر اس کو لگا کہ سب ختم ہو گیا. مومن نے سب سن لیا. سوری بھابھی, وہ میں مبشر کو لینے آیا تھا. آپ ہر وقت اس کو اکیلے سنبھالتی ہیں تو میں نے سوچا تھوڑی دیر کے لے لوں. مومن نے سامیہ کے چہرے کی اڑی ہوائیاں دیکھتے ہوئے کہا, ہاں بہت تنگ کرتی ہے مجھے, اور تمہاری بیوی کو اس لیے نہیں دیتی کہ کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے. سامیہ نے بات بدلی. ارے کیسی بات کر رہی ہیں آپ, اسے پکڑوا دیا کریں. ویسے کون سے سویلی کے کام کرنے ہوتے, ایک بچہ ہی تو سنبھال لے گی. آپ رہنے دیں, میں آج اسے کہتا ہوں مبشر کو وہی دیکھا کری. آپ کی تو طبیعت مجھے ٹھیک ہی نہیں لگ رہی. مومن کی فکر مندی سے کہنے پر عالیہ نے اپنا ماتھا چھوا جہاں اتنی سردی میں بھی پسینے کی بوندیں تھیں. ہاں وہ تھوڑا سر میں درد تھا اسی وجہ سے. اچھا میں مبشر کو لے جاتا ہوں, آپ آرام کر لیں. مومن مبشر کو اٹھاتے وہاں سے چلا گیا. عالیہ نے سکھ کا سانس لیا کہ مومن نے کچھ نہیں سنا, مگر بہت دیر ہو گئی تھی. ان سب کا بانڈا بیچ چوراہے میں پھوٹ چکا تھا. دروازہ کھلنے پر کلب نے سر اٹھا کے آنے والے کو دیکھا. مومن کو دیکھ کر اسے شکر ادا کیا کیونکہ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا. مبشر آپ ان کے پاس بیٹھ جاؤ بیٹا, یہ آپ کی آنی ہے. مبشر کلب کے ہاتھ میں دیتے مومن نے کہا, جبکہ 3 سال کا بچہ بھی خوشی خوشی کلب کے ساتھ کھیلنے لگا. تم اس کا خیال رکھنا, یہ تنگ نہیں کرتا. میں اماں سے اور بابا سے ایک ضروری بات کر کے آتا ہوں. مومن کے چہرے پر اب سکون تھا, ایک ایسا سکون جو انسان کو صحیح راستہ مل جانے پر چہرے کا احاطہ کر لیتا ہے. مومن تم ہوش میں تو ہو, یہ کیا بات کر رہے ہو تم؟ مومن کی فرمائش پر حیدر شاہ دھاڑے. ہاں بس صحیح میں ہوش میں, ابھی تو ہوش میں ہوں, میں نے پہلے ہی بہت سارا وقت ضائع کر دیا. دیکھو مومن, جلد بازی میں ایسے فیصلے نہیں کیے جاتے بیٹا. اماں صاحب نے اسے سمجھانا چاہا. اماں صاحب میں جلد بازی میں فیصلے نہیں کر رہا, بہت سوچ سمجھ کے آپ کو ایسا بول رہا ہوں. اور کل پہ کیا ہوگا, وہ بچی جو سویلی میں تو دلہن بن کے آئی, اس کے ساتھ یہ انصافی نہیں ہوگی. اماں صاحب کو کلب کی فکر ستانے لگی. آپ اس کی فکر نہ کریں, میں دونوں کو پورے حقوق دوں گا, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. ویسے بھی ابھی بھی وہ بہت چھوٹی ہے. مومن تم سمجھ کیوں نہیں رہے, یہ سب ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا. حیدر شاہ نے کسی انجانے خوف سے کہا. بابا صحیح, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے آپ سب کی پرواہ نہیں ہے؟ آپ سب کی فکر ہے تبھی میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں. مومن کسی حد تک تو ان کے خدشات سمجھ گیا تھا. مومن اگر کچھ بھی غلط ہوا تو اس سب کا ذمہ دار تم خود ہوگے, یہ بات یاد رکھنا. حیدر شاہ کو لگتا تھا کہ عالیہ اس کے گھر میں آ جانے کے بعد سامیہ کی پوزیشن اور مضبوط ہو جائے گی, اسے حویلی کے شیرازے ہی بکھر جائے گا. بابا صحیح بھروسہ رکھے مجھ پر, ایک دن آپ خود میرے فیصلے پر خوشی اور فخر محسوس کریں گے. اللہ کرے ویسے ہی ہو جیسے تم بول رہے ہو. مجھے تو حالات کسی اور سمجھاتے دیکھ رہے ہیں. حیدر شاہ نے سرد آہ بھری. مومن آپ یہاں, مجھے تو یقین ہی آ رہا. مومن کو اپنے گھر پر اپنے سامنے مسکراتا دیکھ کر عالیہ کو تو حیرت سے منہ کھل گیا. ہاں کیوں, تمہارے گھر آنے پر کوئی پابندی ہے کیا؟ مومن نے الٹا اسے سوال کیا. نہ نہیں تو وہ آپ کبھی آتے نہیں نا, آج یوں اچانک دے کر پوچھا. ہاں بس تم سے ملنے کا دل کر رہا تھا تو چلا آیا. مومن کے جواب پر عالیہ کے ہاتھوں سے موبائل گرتے گرتے بچا. حیرت اور خوشی کے تاثرات بیک وقت اس کے چہرے پر آئے. خیریت, آج میری یاد کیسے آئی بڑے لوگوں کو؟ عالیہ نے خود کو نارمل کرتے ہوئے پوچھا. ہاں کافی دنوں سے کچھ لوگ دل و دماغ پر چھائے ہوئے, تو سوچا ان کا دیدار ہی کر لیا جائے. الفاظ و انداز میں محبت سموئے دلکش مسکراہٹ سجائے. کیا یہ وہی مومن تھا جو کسی لڑکی کو دیکھنے بھی گوارا نہ کرتا تھا, اور آج عالیہ پہ حیرتوں کے پہاڑ توڑا تھا؟ اگر یہ کہا جائے کہ مومن ایک کمال کا ایکٹر تھا تو غلط نہ ہوگا. اسے جس طرح عالیہ کے سامنے ایکٹنگ کی, اگر اس کا علی یا کوئی اور دیکھ لیتا تو غش کھا کر گر پڑتا. عالیہ کے پاس تو کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں. اسے لگتا تھا کہ مومن جیسا پتھر تیز اپنے کام سے کام رکھنے والا, ہر وقت ناپ کو غصہ جمائے رکھنے والا کبھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا, اور وہ کبھی اسے شیشے میں اتار نہیں پائے گی. مگر ادھر تو سب الٹ ہو گیا تھا. اسے اس سب کے لیے تھوڑی سی کوشش بھی نہیں کرنی پڑی. مومن نے اس کا کام آسان کر دیا تھا. مومن قدم قدم چلتا عالیہ کے قریب آیا, آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا, جبکہ مومن کی سطح پر عالیہ تو جیسے جم گئی تھی.
میری اولین ترجیح تو تم ہی تھی، وہ لڑکی تو محض ونی میں آئی ہے، میری بیوی کے عہدے پر کبھی فائز نہیں ہو سکتی۔ آج سے بلکہ ابھی سے تم یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اس حویلی کی خاندانی بہو صرف تم بنو گی، اور بہت جلد تم میرے پاس بہت پاس ہوگی، پھر تم خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھو گی۔ بس تھوڑا سا انتظار۔ عالیہ کے چہرے پر شرمیلی سے مسکان بکھری، بس یہ کہتے ساتھ ہی مومن کے چہرے پر پرسرار مسکراہٹی، جسے شکاری نے اپنے شکار کو پھانس دیا ہو۔ سنو، تم کچھ نہیں کہو گی کیا؟ مومن نے اپنی گمبھیر آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ عالیہ کی دھڑکنوں نے 180 کی رفتار پکڑی۔ اس شخص کے آگے تو اس کے الفاظ ہی ختم ہو جاتے تھے۔ ایک عجیب خوبصورت سحر تھا مومن کی شخصیت میں جو بندے کو خود میں جکڑ لیتا تھا۔ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، عالیہ نے شرما کے کہا۔ تم بھی تو بہت اچھی لگتی ہو مجھے، مومن نے ہنوز چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا۔ اب میں چلتا ہوں، بہت جلد اب مسائی اور اب بسائی تمہارے گھر آئیں گے، مجھے یقین ہے کہ تمہارے گھر والوں کی طرف سے ہائی ہوگی۔ مومن تو آیا تھا اور چھا گیا تھا، عالیہ کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا تھا۔ باہر نکلتے مومن کے چہرے پر ہمیشہ والی سنجیدگی آ گئی تھی، کچھ دیر پہلے نرمی اور مسکراہٹ کا نشان تک باقی نہ تھا۔ اب تم لوگوں سے میں تمہاری زبان ہی میں بات کروں گا، کیونکہ تم لوگ محبت میں مارنے کا عادی ہو، تو میں بھی تم لوگ کو اسی محبت کے جال میں پھانس کر ماروں گا۔ مومن سوچتے ہوئے اپنی بلیک مرسیڈیز میں بیٹھ کے واپسی کا سفر پر روانہ ہوا، کیونکہ اس نے اپنی منزل کے لیے پہلا اور اہم قدم بڑھا لیا تھا۔ مومن کے جاتے ہی عالیہ نے سامیہ کو فون لگایا۔ آپ ہی میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں آج کتنی خوش ہوں، پرجوش لہجے میں عالیہ نے سامیہ کو بتایا۔ کیوں بہن، کوئی کاروں کا خزانہ لگا ہے کیا جو اس قدر خوش ہو؟ سامیہ نے طنز کیا۔ ارے آپ ہی ایسے ہی سمجھ لیں کہ کوئی کاروں کا خزانہ ہاتھ لگا ہے، عالیہ نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اچھا اب سیدھا سیدھا بتا، آخر بات کیا ہے جو تو اس قدر پرجوش ہے؟ آپ ہی یوں سمجھے اب ہم اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، عالیہ نے رازدارانہ انداز سے کہا۔ پہلیے نہ بجھوا، بس اتنا بتا کہ اصل بات کیا ہے، سامیہ نے خفگی سے کہا۔ یوں سمجھے مومن اب میری مٹھی میں ہوگا، سمجھنے اور ہونے میں بڑا فرق ہے بہن۔ سامیہ نے پھر طنز کیا۔ ہاں ہے تو، مگر بس کر بہن، تم نے نا اب رات کے بجائے دن میں بھی خواب دیکھنے لگی ہو، میں رکھ رہی ہوں فون۔ عالیہ کی بات کاٹے سامیہ نے غصے سے کہا۔ مومن نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ سامیہ کو لگا جیسے عالیہ مذاق کری ہو۔ تم مذاق کری ہو نا؟ دوبارہ بولو، بھی کیا کہا تم نے؟ سامیہ کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ مومن نے مجھے پرپوز کیا، بہت جلد مجھ سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ نہ تو کوئی خواب ہے اور نہ ہی کوئی مذاق، بلکہ ایک خوبصورت حقیقت ہے۔ عالیہ کی تو خوشی سنبھالے ہی نہیں سنبھل رہی تھی، کہیں یہ سب مومن کی چال نہ ہو عالیہ۔ سامیہ تو یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ آپ بھی نا، مومن ہمارے بارے میں تھوڑی جانتے ہیں، وہ کوئی چال کیوں چلے گا؟ آپ بھی نا، عالیہ نے اس بات کی نفی کر دی۔ ہاں یہ بات بھی ہے، مومن کون سا یہ بات جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ چلو جو بھی ہے، مبارک ہو تمہیں، یہ واقعی بہت بڑی خوشی کی خبر ہے۔ اب سامیہ بھی پرسکون تھی، ان کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہیں، اس کے قریب پہنچ گئی ہے، مگر اصل میں حقیقت تو کچھ اور تھی، وہ وہی اپنی بربادی اور ناکامی کے قریب جا رہی تھی۔ مومن نے ایسی چال چلی تھی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہی جیت رہی، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ مومن ان کو وہی دکھا رہا تھا جو وہ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اصل بازیگر وہی ہوتا ہے جو ایسی بازی کھیلے کہ سامنے والے کو یقین ہو جائے کہ جیت اسی کی ہے، دوسرا بندہ ہار رہا ہے اور جیت اسی کی ہو جس اصل میں وہ ہارتا ہوا نظر آئے۔ مومن نے بھی ایسی بازی کھیلی کہ جسے بظاہر تو سامنے لوگوں کو لگا وہ جیت رہے ہیں، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ یہ ان کا ہار کی طرف پہلا قدم تھا۔ آپ جو بھی کلب کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ رافع نے بہت سوچنے کے بعد اس نمبر پر آخر کال ملا ہی لی جو اس کے ہاتھ میں ہونے کا پوسٹ ماری گئی تھی۔ سلام کرنے کا رواج نہیں ہے میرے خیال سے آپ کی طرف؟ سامع نے اس کا سلام نہ کرنے پر چوٹ کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب لگ رہے ہو نا کسی اچھے خاندان کے سلجھے ہوئے لڑکے۔ اب سلام دعا ہو گئی تو کام کی بات پر آئیں؟ رافع اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ نہ لڑکے، ایسے بات نہیں کرنی، کیونکہ تم نہیں بلکہ میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، وہ بھی بنا کسی غرض اور تمنا کے، تو تمہیں ذرا صبر سے کام لینا چاہیے، سامع نے چبا کے کہا۔ ہاں مگر میں نہیں مانتا آپ صرف میری مدد کر رہی ہیں، آپ کا کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ مجھے تو صاف لگ رہا ہے سب میں آپ کا اپنا کوئی مفاد ہے، ورنہ کون کسی کے گھر آ کے اتنی بڑی آفر کرتا ہے۔ رافع بھی کوئی دودھ پیتا بچہ تو تھا نہیں جو کسی کو سمجھ نہ سکے، اور ان کو جو بغیر کسی جان پہچان کے اسے مدد کی آفر کریں۔ ویسے کافی سمجھدار لگتے ہو تم مجھے، میں تو سمجھی تھی تم پر بہت محنت کرنی پڑے گی۔ ہاں بتا دیں آپ ہیں کون اور آپ کو اس سے سب سے کیا فائدہ ملے گا؟ آم کھاؤ گٹلیاں نہ گنو۔ مگر مجھے بھی تو پتہ ہونا چاہیے، کہیں تم ایسا کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی؟ رافع نے کہا۔ میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، اگر چاہے تو بولو، اگر نہیں تو تمہاری مرضی، سامع نے اب ذرا غصے سے کہا۔ ایک تو وہ اس کی مدد کر دی اور وہ تھا کہ نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے تھے اس کے۔ اچھا بولو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ رافع نے سوچا مجھے سب سے کیا کہ یہ کون ہے اور کیوں میری مدد کر رہی ہے، میرے لیے یہ سب سے اہم ہے کہ میری مدد کر رہی ہے۔
مجھے صرف کلب سے ملنے کے اسے واپس گھر لانا ہے، مجھے بھی جیسے سب سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر تم نے ابھی کلب سے ملنا ہے تو 5 منٹ کے اندر حویلی کے پچھلی سائڈ پر بنے گارڈن میں آؤ، وہاں تمہیں کلب مل جائے گی اور تمہیں حویلی کے پچھلی جانب ایک چھوٹی سی کھڑکی ملے گی، اس کے ذریعے تم حویلی میں داخل ہونا، واپس بھی اسی کے ذریعے جانا۔ میرا بس اتنا سا کام ہے، کلب کو گارڈن میں بھیجوں وہ میں کر دوں گی۔ سامع نے اسے سارا پلان سمجھا دیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ کے اندر وہ حویلی کے پچھلی سائڈ پر موجود کھڑکی کے پاس کھڑا تھا جو کہ کھلی ہوئی تھی۔ کلب تو مجھے دیکھتے خوش ہو جائے گی، فوراً میرے ساتھ چل پڑے گی، یہ سوچتے ہوئے کھڑکی سے کودا۔ سامنے اسے دوپٹہ پھیلاتی کلب نظر آئی، وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہی تھی۔ کلب، رافع نے اس کے پیچھے سے آواز دی۔ کلب جانی پہچانی آواز پر مڑی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ساکت رہ گئی، آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو گئے۔ کلب، تم کیوں رو رہی ہو؟ بس اب تم نہیں روگی، آج سے تمہاری قید کے دن ختم، میں تمہاری آزادی کا پروانہ بن کے آئی ہوں، تمہیں یہاں سے لینے آئی ہوں۔ رافع تو کلب کے سامنے دیکھ کر بولتا چلا گیا، اچھا اب چلو۔ جیسے ہی رافع اس کا ہاتھ پکڑنے کو آ گیا، کلب 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اب چلے جائیں رافع بھائی، آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں، اگر مومن سائی نے آپ کو دیکھ لے تو اچھا نہیں ہوگا۔ دیکھو تم ڈرو نہیں، میں اب آ گیا ہوں، بس میرے ساتھ چلو۔ رافع کو لگا وہ ڈر رہی ہے ان لوگوں سے، تبھی اس کے ساتھ نہیں جا رہی۔ رافع بھائی آپ چلے جائیں، یہ ہم سب کے لیے اچھا، اب میرا گھر یہ ہے، میں کہیں نہیں جا سکتی، مومن سائی کو چھوڑ کر تو میں نہیں جا سکتی۔ کلب یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی، حویلی کے اندر اندرونی حصے کی طرف بھاگی تھی، جبکہ رافع وہاں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ وہ یہاں رہنا چاہتی ہے اپنے ظالم شوہر کے پاس؟ نہیں، وہ تو چھوٹی ہے ابھی، تو وہ ڈر رہی ہے لوگوں کی وجہ سے، شاید یہ لوگ اس پر بہت ظلم کرتے ہیں، اس وجہ سے میرے ساتھ نہیں جا رہی، مگر میں کب کو لے کر پھر بھی جاؤں گا، اس جہنم سے نکال کر لے کے جاؤں گا۔ ابھی وہ سوچ میں گم تھا کہ موبائل پر کال آنے لگی، وہ تو کب کی حویلی واپس آ چکی ہے۔ اب تم بھی اپنے گھر کو جاؤ میاں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، سوچے کہ بہور سے نکلو، حقیقت کو دیکھو۔ اب اگر رکے تو مومن کے بندے تمہیں نہیں چھوڑیں گے، بندے تو چھوڑ بھی دیں مگر ان کتوں کو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ سامع نے اسے بتانے کے ساتھ ساتھ ڈرانا بھی ضروری سمجھا، جا رہا ہوں میں، اور ہاں ملاقات کے لیے شکریہ۔ رافع بے مروت نہیں تھا کہ شکریہ بھی ادا نہ کرتا، شکریہ بولتے ہوئے حویلی سے نکل گیا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے تم رافع؟ وہ گھر پہنچا تو رخشندہ بیگم سامنے کھڑی اس کے انتظار کر رہی تھی۔ کہیں نہیں، بس دوستوں کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے صاف جھوٹ بولا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رخشندہ بیگم کبھی اسے کل کو واپس نہیں لانے دیں گی۔ اچھا چھوڑو ادھر آؤ، تمہارا منہ میٹھا کرواؤں، انہوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کافی خوش نظر آ رہی ہیں آپ، خیر تو ہے؟ اس نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ پہلے ایک کھاؤ پھر بتاتی ہوں۔ گلاب جامن اس کے منہ میں ٹھوستی وہ بولی، اب تو بتا دے کس خوشی میں کھلا رہی ہے مٹھائی۔ گلاب جامن کھاتے رافع نے کہا، مبارک ہو، شمالہ کے گھر والے نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ ماں کی بات سنتے ہی اسے پھندا لگا، کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ کیا ہوا؟ ہائے اللہ، تم رکو میں پانی لاتی ہوں، فکر مند ہوئی۔ یہ لو پانی پی لو۔ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ بولی۔ پانی پینے سے اس کی حالت بہتر ہوئی۔ آج کافی خاموشی اور سکون ہے، مجھے تو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگتا ہے یہ سب۔ علی نے چپ بیٹھے مومن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کچھ ایسا ہی سمجھو۔ مومن نے بھی اس کی نفی نہیں کی۔ خیر ہے بھائی، بھابھی سے تو کوئی لڑائی تو نہیں ہو گئی، یا پھر آج اسے زخمی کروا کے ادھر مجنون بنے بیٹھا ہو؟ علی کو کل کی فکر لاگ۔ نہیں یار، تیری بھابھی تو معصوم سی ہے، لڑائی تو دور کے بعد شکوہ بھی نہیں کرتی ہے۔ آج میرا دل اور روح دونوں زخمی ہو گئے، ٹوٹ گیا ہوں میں، اور میری کرچیاں مجھ میں بکھر گئی ہیں جو مجھے چبھ رہی ہیں۔ درد بھرا ٹوٹا ہوا بکھرا لہجہ تھا مومن کا جو علی کو تڑپا گیا۔ مومن مجھے بتاؤ، کون سی بات پر تم اس قدر پریشان ہو؟ علی نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ علی، میرے اپنے ہی میری جڑیں کھوکھلی کرنے، مجھے برباد کرنے، میرے بھائی کو تو جان لے ہی چکے ہیں، پتہ نہیں کس کی باری ہے۔ درد تھا مومن کی آواز میں جو علی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا مومن، بتاؤ تو صحیح، علی نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں جا رہا ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ علی روکتا رہ گیا مگر مومن اس کی سنے بغیر وہاں سے گاڑی لے کر نکل گیا۔ اپنوں کے دیے زخم بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، جو بھرنے کا نام نہیں لیتے، دل کو چھلنی کرتے رہتے ہیں۔ مومن کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی کیونکہ اس نے اپنے قریبی لوگوں سے چوٹ کھائی تھی، اور چوٹ بھی گہری جس کے اثرات دیر تک رہنے والے تھے۔ چھوٹے سائیں، اماں سائی کو دیکھے کیا ہو گیا؟ وہ اٹھ ہی نہیں رہی، ان کے منہ سے خون بھی نکل رہا ہے۔ پری دوڑتے ہوئے مومن کے کمرے میں آئی جہاں مومن مبشر اور کلب کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کیا ہوا اماں سائی؟ اچھی بھلی تو تھی، وہ کہتے ہی مومن نے مبشر پری کو پکڑا ہے۔ پتہ نہیں سائی، ایک بار پہلے بھی ایسا تھا مگر انہوں نے مجھے بتانے نہیں دیا، پری نے روتے ہوئے کہا، کیونکہ اماں سائی ان سب کو ایک ماں کی طرح رکھتی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ، تم مبشر کا دھیان رکھو، کل تم میرے ساتھ چلو۔ پری کو تسلی دیتے کلب کا ہاتھ پکڑتے اور آمنے سامنے سائی کے کمرے کی طرف دوڑا لگا دی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد کلب اور مومن ہاسپٹل کے اسپیشل وارڈ کے باہر کھڑے تھے۔ ڈاکٹر اماں سائی کو اندر لے کے تھے جہاں ان کا ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ مومن ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، کلب کی سسکیوں کی آواز سنتے اس کے قریب آیا۔ تم رو رہی ہو کلب؟ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا مغرور شہزادہ خود بھی آنکھوں میں نمی لیا پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو میں کہاں رو رہی ہوں، میں تو بس، کلب صاف مکر گئی۔ اچھا تو پھر یہ بارش کا پانی ہے جو تمہاری آنکھوں سے ٹپ ٹپ تمہارے گالوں پہ بہہ رہا ہے؟ انگلیوں کے پورے سے اس کے چہرے سے آنسو پوچھا۔ مومن نے بھی اس کی جھیل سی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں تو
اچھا چپ ہو جاؤ، تم دعا کرو اماں صحیح کو کچھ نہ ہو، میں بھائی کو پہلے ہی کھو چکوں، میرے پاس اماں صحیح بابا صحیح تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں دعا ہی تو کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس بھی تو کوئی نہیں ہے، بابا بھائی وہ سب تو مجھے پوچھنے ہی نہیں آتے، ان کو تو میری یاد ہی نہیں آتی، میری ماں تو میرے بچپن میں مجھے چھوڑ کے چلی گئی دنیا سے، اب اماں صحیح کی شکل میں مجھے ماں ملی، انہوں نے مجھے ماں کا پیار دیا، میں ان کے لیے دعا نہیں کروں گی تو کس کے لیے کروں گی؟ مومن کو اس کے آگے اپنا درد کم لگا تھا۔ سنو کیا میں تمہارا نہیں ہوں؟ مومن نے سوال کیا۔ آپ میرے ہیں؟ جواب کی بجائے معصومیت سے پوچھا گیا۔ ہاں میں صرف تمہارا ہوں، تمہارا ہی رہوں گا۔ مومن کے جواب نے قلب کے چہرے کی خوشبو چمک کو بڑھا دیا تھا۔ تم بیٹھو میں ڈاکٹر سے مل لوں۔ ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ کر مومن نے اٹھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب کیا ہوئے میری والدہ کو، اور اچانک ان کی اس طرح طبیعت کیسے بگڑ گئی، اب کیسی ہیں وہ؟ مومن نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ دیکھیں شاہ صاحب، آپ کی والدہ کی حالت ابھی بھی کرٹیکل ہے، اگلے 2 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہے، مگر انہیں ہوا کیا ہے کہ یہ حالت اچانک ایسے تو نہیں تھی، بلکہ مجھے لگتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے منہ سے خون آتا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے لاپرواہی کیوں برتی، ہمیں نہیں پتا تھا، اماں صحیح نے ہم سے یہ سب چھپایا۔ شاہ صاحب آپ کی والدہ کو کسی شے میں روز ایک ایسا زہر ملا کر پلایا گیا ہے جو بظاہر تو اثر نہیں کرتا، مگر آہستہ آہستہ انسان کے اندرونی اعضاء کو ناکارہ کر دیتا ہے اور چند مہینوں میں ہی مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ آپ کی والدہ کو یہ زہر پچھلے 20 دن سے دیا جا رہا ہے، اب تو اس نے اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیے تھے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ مومن نے کرب سے آنکھیں میل لیے، اتنے دنوں سے اس کی ماں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اسے خبر ہی نہیں تھی، دشمن اس کے گھر میں موجود تھے اور باہر کی خاک چھان کر انہیں ڈھونڈتا رہا، پھرتا رہا۔ مومن کو خود پر غصہ آنے لگا۔ آپ ٹھیک ہے شاہ صاحب؟ ڈاکٹر نے مومن کو کھویا کھویا دیکھ کر پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں شکریہ، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی والدہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ مومن کا کندھا تھپ تھپاتے ڈاکٹر چلا گیا۔ کیا بول رہے تھے وہ؟ کب سے دور بیٹھی کرب ڈاکٹر کے جاتے ہی مومن کے پاس آئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اماں صحیح ٹھیک ہو جائیں گی۔ مومن نے خود پر قابو پاتے کہا کیونکہ کرب کو اصل بات نہیں بتانا چاہتا تھا۔ آپ ٹھیک تو نا؟ آپ کا جسم کانپ رہا ہے، چہرے کی رنگت بھی اڑی ہوئی ہے۔ کرب نے اس کی زرد رنگت دیکھ کر پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم فکر نہ کرو۔ کیا ہو گیا ابھی؟ آپ کیوں چکر کاٹ رہی ہیں؟ آرام سے بیٹھ جائیں نا۔ عالیہ نے موبائل سے نظر ہٹاتے کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹی، سامنے سے کہا جو تقریباً آدھے گھنٹے سے ایسے چکر لگائی تھی۔ عالیہ کیسے بیٹھ جاؤں سکون سے؟ اگر ڈاکٹر کو پتہ چل گیا کہ اماں صحیح کو زہر دیا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ سامنے کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ ارے آپ بنا ایسی پریشان ہو رہی ہیں، ویسے تو خیر کوئی پتہ نہیں پکڑے جانے کا، اگر آپ یہی حالت رہی تو ضرور پکڑے جائیں گے۔ تو اور کیا کروں؟ چپ چاپ تماشا دیکھو اپنی حقیقت سامنے آنے کا۔ بالفرض ڈاکٹر بتا بھی دیتے کہ ان کو زہر دیا گیا تو بھی آپ کا نام تھوڑی بتائیں گے؟ ڈاکٹر ان کو کیا پتا کہ کس نے دیا، کسی اور نے؟ آپ بس چل کرو۔ سیب کا کاش منہ میں ڈالتے ہوئے عالیہ نے ان کی مشکل حل کرتے ہوئے کہا۔ عالیہ تو مومن کو نہیں جانتی، وہ بال کی کھال اتارے گا، وہ پتہ کر لے گا یہاں بات کسی اور کی نہیں، اس کی اماں جان کی ہے۔ سامیہ ابھی بھی ذرا ڈر رہی تھی۔ ارے میری بولی آپ ہی، کیا اپنے بھائی کی موت کا پتہ لگا سکا ہے جو اس بات کا لگا لے گا؟ نہیں نا؟ تو بے فکر رہے، حویلی میں صرف آپ ہی نہیں اور لوگ بھی رہتے ہیں جو اماں صاحب کو زہر دے سکتے ہیں، ان میں پری، سکینہ اور کی بھانگ بھری بیوی کا کیا نام ہے اس کا؟ ہاں قلب، وہ بھی تو ہے، سب سے پہلا شک تو اس پر جائے گا نا لڑکی پر۔ ارے ہاں یہ تو میں ٹینشن میں بھول گئی تھی، مجھے تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ عالیہ کی بات پر سامنے نے سکھ کا سانس دیا۔ سب سے پہلے تو آپ تک گھبرانا نہیں ہے۔ عالیہ نے خان صاحب کا مشہور ڈائیلاگ بولا تو وہ دونوں ہنس پڑیں۔ اماں صاحب کی طبیعت اب سنبھل چکی تھی، اسے ڈاکٹر نے چھٹی دے دی تھی، سب حویلی آ چکے تھے۔ اماں صاحب کل آپ کے پاس رہ گیا، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اس کو بول دیجیے گا۔ اماں صاحب کو بستر پر لٹاتے ہوئے کہا۔ ارے اماں کیسی ہیں آپ کو پتہ ہے نا آپ کا سن کر میں کتنا ڈر گئی تھی، مگر آپ ٹھیک ہیں۔ سامنے نے آتے ہی اماں صاحب سے لپٹتے ہوئے کہا۔ مومن نے اپنی نفرت اور غصہ بمشکل چھپایا، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس عورت کو یہاں کھڑے کھڑے زمین میں گاڑ دے۔ کتنی دوغلی عورت ہے بھابھی، میں جلدی میں آپ کو بتا نہیں سکا، پھر مبشر پہ اکیلا ہو جاتا، اس لیے مومن نے دنیا جہاں کی محبت لفظوں میں سمجھ کہا۔ بہت اچھا کیا تم نے۔ میں نے عالیہ کو جیسے ہی کال کر کے اماں صاحب کی طبیعت کو بتایا تو پریشان ہوتے دوڑی چلی آئی۔ سامیہ نے بھی عالیہ کو بھی گھسیٹ لیا، حالانکہ وہ تو فل تیار شیار ہو کر مومن سے ملنے آئی تھی۔ جتنی محبت آپ کرتی ہے نا میری فیملی سے اور مجھ سے، وہ تو شاید کسی نے کسی کے ساتھ کی ہو، ایسی بے لوث محبت کہ میرے بھائی کو مار دیا، میری ماں کو زہر کے قطرے قطرے اس کی جان نکلنی چاہیے، انہیں جانے اب کیا کریں گی۔ ان کی محبت ایسی ہے تو نفرت کیسے ہوگی؟ مومن تو بس سوچ سکا۔ اور تم کھڑی کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ مسائی کے لیے جوس بنا کر لے آؤ، سامنے پاس کھڑی پری کو کہا۔ وہ چھوٹے سائی کا حکم ہے کہ اماں صاحب کو کوئی کچھ نہیں دے کھانے کو یا پینے کو، خود اپنے ہاتھ سے دیں گے۔ پری کی بات سامنے کے چہرے کی ہوائیں اڑی، اسے لگا اب تو گئی کام سے، مطلب مومن کو پتہ چل گیا ہے۔ وہ کیوں؟ مومن کبھی تم گھر میں نہ ہو تو اماں سے کیا بھوکی پیسی رہیں گی؟ عالیہ نے میک اپ سے لدی آنکھیں بمشکل کھول کے مومن سے پوچھا۔ نہیں عالیہ ایسی بات نہیں، ڈاکٹر نے ہدایت کی اور بعد میں کسی کو اماں صاحب کے کھانے پینے کا شیڈول دے دوں گا۔ صاف ظاہر ہے کہ ہر وقت میں تو موجود نہیں ہوں گا، تو کسی نہ کسی کو تو یہ کرنا ہی ہوگا۔
مومن کی بات پر سامیہ کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ عالیہ نے بھی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے سکھ کا سانس لیا۔ وہی تم اماں صاحب کا خیال رکھو، تم کل روم میں آؤ، کچھ بات کرنی ہے۔ اماں صاحب سے ہنس کے بات کرتے کل کو حکم سناتا اپنے روم میں چلا گیا۔ کل بھی اماں صاحب سے اجازت لیتی اس کے پیچھے چلی گئی۔ جی کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ کل کو ڈر ویسے ہی قائم تھا۔ مومن کا لہجہ جتنا نرم ہوتا پھر بھی اس سے ڈر جاتی، اس سے دور دور رہنے کی کوشش کرتی کہیں غصے میں ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ مار تھوڑی رہا ہوں، بات کرنے کے لیے بلایا ہے میں نے۔ مومن نے اس کی نرم و نازک کلائی تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ نہیں میں ڈر کہا رہی ہوں، میں تو نہیں ڈر رہی، مومن سے دور کھسکتے ہوئے کہا گیا۔ اچھا تو نہیں ڈر رہی تو پھر دور کون جا رہا ہے؟ جیسے میں کوئی کتا ہوں کاٹ لوں گا۔ نہیں اب میں آپ سے ڈر تو نہیں رہی، وہ آپ کی جیب میں نا پسٹل ہے، اس سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں مناتے ہوئے اس نے اصل بات بتائی۔ تو ایسے کہو نا کہ میری پیاری سی بیوی کہ اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ پسٹل ہاتھ میں پکڑے مومن نے کہا اسے دور کرے نا مجھ سے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ بھی نہ اٹھائیں، کہیں لگ گئی تو۔ اپنے ساتھ ساتھ اسے مومن کی فکر بھی ستانے لگی۔ میں تو نہیں کر رہا دور، اب تم اسے اپنے ہاتھ میں پکڑو گی۔ میں پکڑوں؟ مومن کے کہنے پر اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ہاں تم پکڑو، نہ صرف پکڑنا بلکہ تم نے گولی بھی چلانی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ مومن تو اس کی جان لینے کے ارادہ رکھتا تھا۔ ایک بار چلاؤ گی تو نہیں ڈر لگے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی اپنی حفاظت کرنا چاہتی ہو، اب ہر وقت میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا نا، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم بہادر بنو اور مشکل کا سامنا ڈٹ کر سکو۔ مومن پسٹل اس کا ہاتھ میں پکڑا چکا تھا، وہ تو اس حسن کے شاہکار کو دیکھ رہی تھی جو صرف اس کا تھا۔ اب اس کو دبانا ہے، بس اپنی گرفت مضبوط رکھنا۔ ٹریگر پر کر کے انگلی رکھتے کسی ماہر کی طرف سے بتا رہا تھا۔ وہ سامنے جو میز پر رکھے گلاس کا نشانہ ہے، لو ایسے، اگر یہ واپس آ گئے تو؟ کل کی معصوم ہے۔ ارے نہیں آتی واپس۔ مومن کو اس کی بات پر ہنسی آئی۔ میں 3 تک گنوں گا، میرے 3 کہتے ہی گولی چل جانی چاہیے، نہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ مومن نے اسے دھمکی دی کیونکہ اس سے کل پر اثر نہیں ہونے والا تھا۔ 1 2 کل میں سر سے تھوک نکلا۔ مومن کے 3 کہتے ہی گولی گلاس کو اڑا چکی تھی۔ ارے واہ تمہارا تو بڑا اچھا نشانہ ہے، اب روز اس کی پریکٹس کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ مومن نے اسے داد دیتے ہوئے کہا۔ کل کی آنکھیں ابھی بند تھی، وہ بے یقین تھی کہ اس نے نہ صرف پسٹل پکڑی ہے بلکہ گولی چلائی بھی ہے۔ آنکھیں تو کھولو اب، مومن نے اسے یوں ہی آنکھیں بند کے دیکھ کہا تھا۔ آنکھیں کھولتے کھلکھلا کر ہنسی جیسے کوئی بہت بڑا کام کیا ہو۔ مومن تو اس کی خوبصورت ہنسی میں کھو سا گیا۔ مومن کو لگتا ہے کہ صرف کل کی آنکھیں پیاری ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، مگر آج اس پر یہ راز افشاں ہوا کہ نہیں، اس کی ہنسی بھی بہت پیاری ہے۔ یوں ہی ہنستی رہا کرو، بہت پیاری لگتی ہے تم ہنستے ہوئے، مومن نے دل سے کہا۔ کل مومن کی بات پر نظر جھکا گئی مگر مسکراہٹ ہونٹوں پر ابھی بھی موجود تھی۔ سامعہ آپ نے تو آج خود کے ساتھ ہمیں مروا دینا تھا، عالیہ نے غصے سے کہا۔ کیوں؟ اب کیا کر دیا سامعہ نے؟ وقار نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اماں صاحب کی بیماری والے واقعے سے انجان تھا۔ ہونا کیا تھا؟ اماں صاحب کی طبیعت کافی بگڑ گئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے زہر کی بات کی اور حویلی میں جب مومن نے اس کا ذکر کیا تو سامعہ بھی ڈر سے کانپنے لگی۔ ان کے منہ سے شکر ہے کچھ نہیں نکلا۔ میں نے کچھ بات سنبھال لی، عالیہ نے تفصیل بتائی۔ تم دونوں بھی نہ سکی دن مجھے مرواؤ گی، ایک اس بڈھے سے جائیداد اپنے نام نہ کروائی نہ اپنے بیٹے کے، اور ادھر اب اسے بھی مارنا پڑے گا۔ کسی کو شک ہو گیا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ وقار نے پیشانی میں سلتے ہوئے کہا۔ مومن آج بھی اتفاقاً سامعہ کے کمرے سے گزر رہا تھا، وہ ان بہن بھائیوں کی باتیں سن چکا تھا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی کیونکہ ابھی وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کے بھائی کے قاتل گھر میں موجود تھے اور کسی اور کو قصوروار سمجھتا رہا۔ اپنے بھائی کے جگری یار کو قاتل سمجھ کر وہ بہت بڑی غلطی کر گیا تھا۔ تم لوگ بھی نہ یوں شروع نہ ہو جایا کرو، اگر کسی نے سن لیا تو؟ سامع نے کسی خدشے کے تحت کہا۔ عالیہ کے موبائل کی بجتی بیل نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ کس کی کال ہے؟ اسکرین کو خوشی سے دیکھتی عالیہ نے وقار سے پوچھا۔ مومن کی ہے، تم لوگ چپ رہنا، میں ذرا بات کر لوں۔ ان لوگوں کو چپ رہنے کا اشارہ کرتی عالیہ نے کال اٹھائی۔ عالیہ میں بہت جلدی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں شاپنگ وغیرہ بھی کرنی ہوگی شادی کی، تو میں چاہتا ہوں وہ آج سے ہی شروع کر دیں۔ تم کیا کہتی ہو؟ مومن نے رکے بغیر کہا۔ ہاں کیوں نہیں، میں حویلی میں ہوں، اب گاڑی نکالے میں ابھی آتی ہوں، عالیہ نے کہتے ہی موبائل بیگ میں رکھا۔ کدھر جا رہی اتنی جلدی میں؟ سامع نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ مومن اور میں شادی کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، عالیہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ اچھا جاؤ۔ یہ مومن کو کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں عالیہ سے شادی کی، وہ بھی ایک دم؟ عالیہ کے جانے کے بعد وقار نے سامعہ کو کہا۔ وقار تم بھی نا، اچھا ہے نا، جتنی جلدی عالیہ کی شادی ہوگی اتنی جلدی سب کچھ ہمارا ہوگا، پھر ان سب کی چھٹی۔ سامع نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں بھی چلتا ہوں اب، یہ کہتے ہوئے وقار بھی اٹھ کر چلا گیا۔ سامع اور عالیہ کی دلی خواہش آج پوری ہو گئی تھی، ان کے مقصد کی طرح انہوں نے دوسرا بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ اب تو بس ان کے پورے ہونے کا انتظار تھا، یہ اس کی دوسری بڑی جیت تھی جو در حقیقت ان کی ہار بننے والی تھی۔ مومن کا عالیہ سے شادی کر لینا ان کے لیے تو ایک کامیابی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ یہ مومن کی جیت کی پہلی جیت، ابھی تو اس نے پہلی سیڑھی عبور کی تھی، ابھی تو منزل دور تھی۔
مومن نے وہ کیا جو وہ لوگ چاہتے تھے، مگر اس کے پیچھے مومن کی چال تھی۔ اسے سب میں عالیہ کا استعمال کیا، اسے ایک ڈھال بنا کے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ اب اس نے عالیہ کو مہرہ بنا کے سچائی تک پہنچنا تھا جو اس سے چھپائی گئی تھی، اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ کر کے اس کے انجام تک پہنچانا تھا، کسی بے گناہ پر الزام لگانے والے کو کسی کیے کی سزا دینی تھی۔ عالیہ مومن کے کمرے کے پھولوں کے سیج کے درمیان دلہن بنی کب سے مومن کا انتظار کری تھی۔ آپ نے اسے میرا کمرہ دے دیا، میں کہاں جاؤں گی؟ بتائیں نا، تم نے کہاں جانا ہے؟ اماں کا سائیں کے ساتھ کمرے میں رہنا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی، میں اپنا کام نہیں کر لیتا۔ مومن نے اسے سمجھایا، پھر بابا سائیں کہاں سوئیں گے؟ وہ دوسرے کمرے میں سوئیں گے نا۔ اب بس میری جان مجھے اجازت، تو میں نے اپنی کسی فلم کا ٹریلر بھی تو دکھانا ہے۔ آنکھ ونگ کرتے کمرے سے باہر نکلا، سگریٹ چلائی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے ضبط کرتے اپنے کمرے میں اس ناپسندیدہ لڑکی کو دیکھا، اگر کوئی اور موقع ہوتا تو اسے 1 منٹ میں اپنے کمرے میں برداشت نہ کرتا، مگر یہ اس کی مجبوری تھی۔ جب تک وہ سارے راز نہ جان لیتا اسے عالیہ کے آس پاس رہنا تھا۔ سگریٹ کے کش لگاتے اس کے سامنے بیٹھا، اتنی دیر سے میں انتظار کر رہی ہوں، کہاں تھے؟ خیر چھوڑو، میرا گفٹ تو منہ دکھائی کا، لائے دے میرا گفٹ۔ مہندی سے سجی ہتھیلی مومن کے سامنے پھیلاتے اس سے اپنی سریلی آواز میں کہا۔ مومن نے سگریٹ کا کش لگاتے دھواں اس کے چہرے پر چھوڑا، اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ اسے کھانسنے کی پرواہ کیے بغیر نازک ہاتھ کو پکڑ کر مومن نے اپنے سامنے کیا۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے شرما کر نظریں جھکائی۔ لڑکی منہ سے چیخ نکلی کہ مومن دوسرے ہاتھ سگریٹ کا ادھ جلا ٹکڑا اس کی ہتھیلی پر مہندی سے لکھے اپنے نام پر رکھ چکا تھا۔ درد ہو رہا ہے نا، تکلیف ہو رہی ہے، جلن کا احساس بھی ہو رہا ہوگا نا، اور مجھے سکون مل رہا ہے تمہیں تکلیف میں دیکھ کر۔ مومن کے چہرے پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ میرا ہاتھ جلا دیا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ جلن کی وجہ سے اس نے ہاتھ جھٹکتے مومن کو آپ سے تم تک پہنچانے میں دیر نہ لگائی۔ اوہ سوری ڈارلنگ، میں غصے میں تھا، میں سمجھا میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے۔ مومن نے اس کا ہاتھ پکڑتے چہرے پر شرمندگی سے جاتے کہا، اچھا آئندہ خیال رکھیے گا، اس منحوس کی جگہ مجھے نہ سزا دیجیے گا۔ تم بے فکر رہو، میری جان، میں خیال رکھوں گا، مومن نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ اچھا تم چینج کر کے سوچو، مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانے میں تھوڑی دیر میں لوٹ کر آؤں گا۔ موبائل پر نظر دوڑاتے مصروف انداز سے کہتے کمرے سے جا چکا تھا۔ کہاں پھنسا دیا ان دونوں نے مجھے؟ عالیہ سامع اور وقار کو پوچھا۔ کہاں نہیں گئے تھے تم؟ مومن اپنے کمرے میں جا چکا، وہ کچن میں ہے۔ سامع نے کچن کے باہر کھڑے ہو کر فون کان سے دبائے دبی آواز میں کہا، میں ادھر ہوں۔ سامع پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی وہی تھا۔ اب میں نے تمہارا کام کر دیا، اس سے یہاں سے لے کر فوراً نکلو۔ بیبو ویسے تو وہ سارے حویلی والے اپنے اپنے کمروں میں، مگر پھر بھی احتیاط لازم ہے، میں چلتی ہوں۔ سامع اسے ہدایت دیتی چلی گئی کیونکہ اس کا کام تو ہو گیا تھا۔ کل رافع نے پکارا تو بوتل منہ سے لگاتے پانی پیتے کل نے مڑ کر اپنے نام پکارنے والے کو دیکھا۔ اس کی شکل دیتے ہی کب کے منہ سے پانی کا فوارہ سیدھا رافع کے منہ پر۔ سوری رافع بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پانی رافع پر گرنے کی وجہ سے شرمندہ ہوئی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ کب؟ کیوں؟ کب نے الٹا سوال کیا۔ کیونکہ تم یہ اپنی مرضی سے نہیں، زبردستی لائی گئی ہو، قید کر کے رکھا ان لوگوں نے تمہیں۔ رافع نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، میں اپنی مرضی سے آئی نہیں تھی، مانتی ہوں، مگر میں اپنے شوہر کے گھر اپنی مرضی سے لے رہی ہوں، نہ کہ زبردستی۔ کب نے چبا کر کہا، دیکھو تم یہ سب ان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے بول رہی ہو نا، تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ رافع بات کرتے کرتے کلب کے ہاتھوں کو تھام گئے۔ کلب بہت غصے سے کلب کو پکارا گیا۔ دروازے کے سامنے سے کلب اور رافع کی رغبت اڑ چکی تھی۔ کلب نے تو باقاعدہ کامتے ہوئے اپنے ہاتھ رافع سے چھوڑائے تھے۔ کلب بہت غصے سے کلب کو پکارا گیا تھا۔ مومن، کلب کے ہونٹوں سے بے اختیار سے نام نکلا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ مومن نے کلب کے ہاتھ بازو سے پکڑا، رافع سے دور کرتے پوچھا۔ وہ میں۔ مومن کی انگلیاں کلب کو اپنے بازو میں دھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ درد کی شدت سے منہ سے الفاظ ہی ادا نہیں ہوتے۔ میں پوچھ رہوں تم یہاں کیا کہتی تھی کلب؟ مومن شاہ۔ مومن نے اپنا نام ساتھ جوڑتے اب قدر سختی سے پوچھا، ساتھ رافع کو بھی آگاہ کیا کہ کلب کے ساتھ مومن شاہ کا نام جڑا ہے۔ وہ میں امر سائی کے لیے پانی لینے آئی تھی، مجھے نہیں پتا یہ کیسے آگئے، میں تو اسے بات بھی نہیں کرنا چاہتی، مگر یہ خود۔ کلب نے ایک ہی سانس میں ساری کہانی سنا رہے۔ اور تم یہاں کیا کر رہے ہو صالح صاحب؟ اگر اپنی بہن سے ملنے آئے تھے تو ایسے چوروں کی طرح آنے کی کیا ضرورت تھی جن کے اجالے میں مرکزی دروازے میں خود تمہیں خوش آمدید کہتا، مگر تمہیں اس طرح چور دروازے سے رات کے اس پہر آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مومن نے رافع کو کلب سے تعلق یاد دلایا۔ تم لوگوں نے کلب کو قید کر کے رکھا ہے نا، اسے ڈرا کے رکھا ہے، میں اس کو تمہیں جہنم سے نکال کر لے کے جاؤں گا۔ چٹاخ! اس سے پہلے کہ رافع کچھ اور کہتا، منہ پر پڑنے والا زوردار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کروا دی۔ وہ بے یقینی کسی کیفیت سے کلب کو دیکھ رہا تھا جس کے نرم و نازک ہاتھ اس کے گال پر چھاپ چھوڑ دی۔ کتنی بار بول چکی ہوں آپ کو رافع بھائی کہ مجھے کسی نے نہیں قید کیا ہوا، مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے گھر میں جو میرے لیے صاحبان ہیں۔ اور کیا کہا آپ نے کہ میں جہنم میں قید ہوں؟ تو اب تصحیح کر لے، جہنم تو وہ تھی جہاں سارا دن کام کر کے آپ کی امی کے تانے سن کر مار کھا کے مجھے روکھی سوکھی ملتی تھی۔ مجھے اس جہنم سے رہائی مل گئی، اب میں اپنے گھر میں ہوں، جو چاہوں کر سکتی ہوں۔ کل تم نے ہم میں سے کسی کو نہیں بتایا، نہ اپنے بابا کو نہ کسی کو، چپ چاپ میری ماں کے ظلم سہتی رہی تم۔ رافع
رافع پہ آج کل نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا تھا، وہ جس کی توقع کم از کم اپنی ماں سے نہیں کر سکتا تھا۔ مومن چپ چاپ کھڑا ان کی باتیں سنا تھا، کل بھی اب خاموش کھڑی تھی۔ ان تینوں کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ مجھے معاف کر دو، کل میں ان سب سے انجان تھا، اب میں بھی تمہارے لیے اس تکلیف کی وجہ بنا۔ رافع کلب کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ رافع بھائی، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن تم بھی مجھے معاف کر دینا، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم کل کے شوہر، تم اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دو گے۔ ایک شرط پر معافی ملے گی، بولو منظور ہے؟ مومن نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ کی ہر شرط دل و جان سے قبول ہے، آپ حکم تو کریں۔ تم کل آ رہے ہو ہمارے ساتھ کھانا کھانے؟ جی کیوں نہیں، ضرور۔ چلو پھر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں باہر تک، اور کل تم اما سائیں کے پاس جاؤ۔ کل کو اما سائیں کے پاس جانے کا کہہ کر اور رافع کو چھوڑنے چلا گیا۔ یہ لو منہ میٹھا کرو، خوشی کی خبر لائے ہوں میں۔ گلاب جامن جراب کے منہ میں ٹھوسے دے کر وقار نے کہا، میں تھوکتا ہوں تمہاری اس مٹھائی پر جو تم کسی کو نقصان پہنچانے کی خوشی میں بانٹ رہے ہو۔ جراب نے تھوکتے ہوئے کہا، جو بھی ہے ہم تو بہت خوش ہیں، اور وہ پاگل مومن، اسے تو کچھ خبر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، وہ تو کسی اور کو قصوروار سمجھتا ہے۔ افسوس، وقار نے خباثت سے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ناپاک ارادے سے کوئی واقف نہیں، تو یہ تمہاری بھول ہے، تم غلطی پر ہو، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ جراب نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں جاتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم جو بھی کریں صرف ہمیں بتائیں۔ وقار جراب کی بات پر بوکھلائے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے بولا، کیونکہ اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ واقعی کوئی اس کے منصوبے سے واقف نہ ہو۔ تم نہیں جانتے ہو، وہ جو سب جانتا ہے، جو رحم کرنے والے، وہ سب جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ وہ ظالم کو اس کے ظلم کے ساتھ نیست نابود کرنے والا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ وقار، تمہیں لگتا ہے کہ تم جو کرے کسی کو معلوم نہیں، مگر تم غلط ہو۔ اللہ سب دیکھ رہے، تمہارے ناپاک ارادوں کو جانتا ہے۔ تم مجھے اپنی باتوں سے نہیں ڈرا سکتے، تم یہیں سڑو گے، یہیں مرو گے۔ وقار کو پسینے آنے لگے تھے، ڈر کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ تم سے کہا تھا نا میں نے کہ رافع تمہارے ہی داماد بنے گا۔ چھٹکارا مل گیا ہمیں تو اس بنوس سے، اب تمہاری بیٹی میرے رافع کی دلہن بن کر، میری بہو بن کر اس گھر میں آئے گی۔ رخشندہ بیگم اپنے بھائی سے باتیں مگن تھی، سامنے کھڑے رافع کو دیکھ کر اس کی ہوائیاں اڑ گئی۔ رافع تم کب آئے؟ میں تمہاری بات کرتی، میرا بچہ فرمانبردار ہے۔ رخشندہ بیگم نے بیٹے کے سامنے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ واہ اماں واہ، اب مجھے مکھن نہ لگاؤ، میں سب جان گئی جو بھی کچھ تم نے کیا۔ رافع نے تالیاں بجاتے ہوئے داد دی۔ رخشندہ بیگم پہلے ہی فون بند کر چکی تھی، حیرانی سے بیٹے کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے، آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ رافع نے ان کے قریب آتے کہا، کیا ہو گیا رافع، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ تم ماں کا احترام بھول گئے ہو۔ رخشندہ بیگم نے آج پہلی بار اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی، وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ آخر کیا قصور تھا کب کا جو آپ نے اس معصوم پر ظلم کیا ہے؟ صرف اس لیے نا کہ میری شادی اس سے نہ ہو، آپ کی دلی تمنا پوری ہوئی، مگر آپ کو بہت جلد آپ کی بہو سے ملواؤں گا، انتظار کیجیے گا۔ رافع ان کا سکون برباد کرتا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ صبر چلو آسی، تمہارے گھر ہے، گھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل۔ رافع اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑے گھر لایا۔ رخشندہ بیگم نے چہرے کی رنگت ہی تبدیل ہو گئی اپنے بیٹے کے ساتھ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر۔ کون ہے یہ لڑکی، تم اس کو یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ رخشندہ بیگم نے صبا کو نظروں میں رکھتے اپنے بیٹے سے سوال کیا۔ یہ میری بیوی ہے، اور بیوی یہ میری امی جان، مطلب تمہاری ساس صاحبہ ہیں۔ رخشندہ بیگم کے سوال کا جواب دیتے اسے صبا سے تعارف بھی کروا لیا۔ رخشندہ بیگم تو اس کے جواب پر غصے سے پاگل ہونے کی تھی، آخر کیوں نہ ہوتی؟ اس بیٹے کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کروانے کے لیے انہوں نے کیا کیا پاپڑ نہ بیلے تھے، کتنے جتن کیے تھے، اور ان کا بیٹا کسی انجان لڑکی کو ساتھ لے کر یہ بول رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے۔ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو نا؟ تمہارا رشتہ میں تمہارے ماموں کی بیٹی سے طے کر دیا تھا، اور تم اس لڑکی سے شادی کر کے آ گئے ہو۔ غصے سے بیٹے کو گھورتے ہوئے انہوں نے آنے والے کی پرواہ بھی نہ کی اور گوارا نہ کیا۔ مجھے اندازہ تھا آپ کے ریئیکشن کا، میں اور سب اس کے لیے پہلے سے ہی تیار تھے، آپ نے کوئی نہ کوئی تماشا ضرور کرنا ہے۔ رافع نے ان کی بات کا ذرا اثر نہ لیا۔ رخشندہ بیگم کو بھی اپنے بیٹے کے منہ سے یہ سب سننا ان کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ چلو صبا، میں تمہیں ہمارا روم دکھا دوں، پھر ہم نے کل میری بہن کے گھر بھی جانا ہے۔ رافع تو یہ سب کہہ کر چلا گیا، مگر رخشندہ بیگم تو صدمے میں چلی گئی تھی۔ وہ بیٹا جس نے ان کے سامنے کبھی اف تک نہیں کی تھی، آج نہ صرف انہیں باتیں سنا کر چلا گیا، بلکہ اتنا بڑا فیصلہ بھی خود ہی کر کے شادی کر کے گھر آ گیا تھا۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ اگر کل کے ساتھ کچھ برا نہ کرتی، اس پر ظلم نہ کرتی، تو آج ان کے ساتھ بھی یہ سب نہ ہو رہا تھا، اور ان کو بھی آج اپنے بیٹے کی نفرت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ غلطی جو وہ کر چکی تھی، اب اس کی سزا تو بھگتنی تھی ان کو۔ اگر کل انہیں معاف کر دی تو ان کا بیٹا بھی ان کو معاف کر دیتا۔ یہ سوچ کر انہوں نے کل سے معافی مانگنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تمہارا ولیمہ ہے جو اس طرح تیار ہو رہی ہو؟ عالیہ نے کچن میں ملازمہ کے ساتھ کام کرواتی کل پر چوٹ کی۔ میرا بھائی اور بھابھی آ رہے ہیں، اس لیے مومن سائی نے کہا کہ کھانا اپنی نگرانی میں تیار کرواؤں۔ کلب نے عالیہ کی باتوں کو برا منائے بغیر اسے جواب دیا، جہاں تک مجھے پتا ہے تمہارا بھائی تو قتل کرنے کے بعد سے غائب، اور مومن کے سامنے ٹسوے بھائے ہوں گے، پھر اسے تم پر رحم کھا کے اجازت دے دی ہوگی۔ سیب کی کاش منہ میں ڈالتے ہوئے عالیہ نے کہا،
پہلی بات میرے بھائی نے کوئی قتل نہیں کیا، اور دوسری بات مومن سائن کے سامنے مجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے اپنی بات منوانے کے لیے۔ کل میں پتہ نہیں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی عالیہ کو سیدھا سیدھا جواب دینے کی۔ ارے واہ، تمہارے منہ میں زبان بھی آ گئی ہے، میں تو سمجھی تھی کہ تم بولتی ہی نہیں ہو۔ عالیہ نے تالیاں بجاتے اس کے گھر گھومتے ہوئے کہا۔ جو لوگ اپنی حد سے اور قد سے نکل کر اپنی باتیں کرنے لگتے ہیں تو جواب دینا ہی پڑتا ہے۔ کلب نے اس کے انداز کو دیکھتے بغیر ڈرے کہا، تمہیں تو بہت جلد میں مومن کی زندگی سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکوں گی، پھر پوچھوں گی کیسے زبان چلاتی ہے تم میرے سامنے۔ عالیہ نے دھمکیاں آمیز لہجے میں کہا، وہ تو دیکھ لیں گے کون کس کو نکالتا ہے اور پوچھتا ہے، وقت سے پہلے انسان کو بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کلب عالیہ کو جاتے ہوئے جواب دینا نہیں بھولی تھی۔ کلب تم نے بتایا نہیں میری پسند کیسی ہے؟ رافع نے آنکھ مارتے ہوئے کلب سے پوچھا۔ ارے رافع بھائی، آپ کی پسند تو لاجواب ہے، ماننا پڑے گا، کلب نے ہنستے ہوئے صبا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر چکے تو ہم بھی ادھر ہی موجود ہیں، ذرا ہم دونوں پر بھی نظر کرم کر دیں۔ مومن نے معصوم شکل بناتے کلب اور رافع سے شکایت کی۔ مومن کے بعد باقی تینوں کا بھی کہکا گونجا۔ رافع اور صبا مومن کی حویلی میں کلب کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار کے گھر واپس آئے۔ صبا کی تو کلب سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، صبا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے ڈالی۔ کیا وہ مومن تم اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ عالیہ نے مومن کو خوش دیکھ کر پوچھا۔ عالیہ میں آج واقعی بہت خوش ہوں، اتنا خوش کہ بیان سے باہر۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، بتائے تو صحیح آخر بات کیا ہے؟ مجھے اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ چل گیا اور کلب کے بھائی کا بھی، کہ وہ کہاں ہے۔ مومن کے الفاظ سے گویا عالیہ پر بجلی گرا دی تھی، اس کے چہرے پر کئی رنگ آ گئے۔ مجھے اپنے تو دراب نے آپ کے بھائی کا قتل نہیں کیا؟ عالیہ نے سوال کیا۔ ہاں، دراب نے میرے بھائی کو نہیں مارا، وہ تو میرے بھائی کا دوست تھا، اس کی تو کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ مومن نے خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قاتل کون ہے اور دراب کدھر ہے؟ عالیہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے پھر سے سوال کیا۔ دراب کو تو پتہ چل گیا ہے، مگر قاتل کے بارے میں دراب ہی بتا سکتا ہے۔ مومن نے عالیہ کے چہرے پر خوف کے سائے لہراتے ہوئے دیکھ کر کہا، مگر تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ تمہیں تو پسینہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی اس موسم میں۔ نہ نہیں، میرے سر میں تھوڑا درد تھا، اس وجہ سے، ماتھے سے پسینے کی بوندیں صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، مجھے جلدی پہنچنا ہے ادھر۔ مومن جا چکا تھا مگر عالیہ کا سکون تباہ کر کے چلا گیا۔ عالیہ فوراً سامیہ کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی تاکہ وہ وقار کو بتا سکیں۔ سامیہ کے ادھر وہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا، کیوں سمجھو ہماری بسات لٹنے والی ہے۔ عالیہ نے آتے ہی سامیہ کے سر پر بم پھوڑا۔ ارے کیا ہوا، کیوں ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو لڑکی؟ خیر ہے، اور کیا غلط ہو گیا، کون سی ہماری بسات لٹنے والی ہے؟ سامیہ نے بھی سانس لیے بغیر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ آپ بھی اب جلدی سے وقار بھائی کو کال کریں، مومن کو سب پتہ چل چکا ہے، وہ اس ٹھکانے پر گیا ہے جہاں پر وقار نے دراب کو قید کر لیا ہے۔ عالیہ نے پھولی سانسوں سے بات مکمل کی۔ اسے کیسے پتہ چلا یہ سب، کہیں تمہاری وجہ سے تو نہیں؟ سامیہ تو خود ڈر سے نیلی پیلی ہو گئی تھی۔ نہیں آپ ہی، مجھے نہیں پتا کیسے معلوم ہو اسے، مگر ابھی تک اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ سب ہم نے کیا ہے۔ اگر وہ دراب تک پہنچ گیا تو اسے سب معلوم ہو جائے گا۔ اب جلدی سے کال کرے وقار کو۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، سامیہ نے فون کر کے وقار کو سب بتا دیا، اور وقار بھی سب کی جگہ کی طرف روانہ ہو گیا جہاں انہیں دراب کو رکھا ہوا تھا۔ اسے یہ خبر ہی نہ تھی کہ کوئی اور بھی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہاں مومن وقار کو بھی ابھی کسی کال آئی تھی، وہ خوف زدہ تھا اور گاڑی لے کر شہر کے اس حصے کی طرف جا رہا تھا جدھر تعمیرات کا کام جاری تھا۔ علی نے مومن کو آگاہ کیا، مجھے پتا ہے اسے کیا بولے گا، اور تم بہت احتیاط سے اس کے پیچھے کرنا دراب کو، اور میں تمہیں ایک خرونچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ اور ہاں، پولیس کو کال کر دی تھی نا، وہ تمہاری گاڑی سے بس 2 منٹ کی دوری پہ ہوں۔ مومن نے اسے ہدایت دی۔ موبائل پر میسج ٹیون بجنے پر وہ علی کو احتیاط کرنے کا کہہ کر اپنے واٹس ایپ پر آنے والی ویڈیو اوپن کر چکا تھا، جس میں علی اور سامیہ کے چہروں کے ساتھ آوازیں بھی سنائی دی تھیں۔ ان کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ مومن کے بھائی کے قتل میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ شاباش میری شیرنی، تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ مومن نے کلب کو دل ہی دل میں داد دی، جس نے ان دونوں بہنوں کی ویڈیو بنا کے بھیجی تھی، جو وہ لوگ ثبوت کے طور پر عدالت میں پیش کرنے والے تھے۔ وقار نے کمرے کا دروازہ کھول کر ابھی کرسیوں سے بندے بے حال دراب کو کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ کھٹکے پر پیچھے دیکھا۔ علی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک پل کو وقار کو لگا سب ختم۔ میں آپ کو داد دینے آیا تھا کہ بہت ہی عظیم کام کیا آپ نے اپنے بہنوئی کو مار کے، بہت ہی عظیم۔ اب تو آپ کو سب کچھ مل گیا ہوگا، آپ کی وجہ سے کتنی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں، اب آپ خوش ہوں گے، علی نے کلیپنگ کرتے ہوئے کہا۔ دراب تو آج مرے گئی، مگر تمہاری موت بھی یہاں لے آئی ہے علی، تم اب نہیں بچو گے، وقار نے پسٹل کا رخ علی کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ وقار، ورنہ ہم گولی چلا دیں گے، انسپکٹر صاحب نے وقار کو ٹریگر دباتے ہوئے دیکھ کر تنبیہ کی۔ وہ پولیس؟ وقار کے منہ سے نکلا۔ وقار نے ٹریگر دبا دیا تھا، کمرے کے اندر گولیوں کی آواز گونج اٹھی تھی۔ ایک گولی مومن کا بازو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی جو علی کو لگنے والی تھی، مگر مومن نے علی کو پرے دھکیل کر خود پر لے لی، اور انسپکٹر کی پسٹل سے نکلنے والی گولیاں وقار کے دل کے آر پار ہو گئی تھیں۔ وہی دم توڑ گیا تھا، اس کی روح پرواز کر گئی تھی، مجرم کو سزا مل چکی تھی۔ مومن تم ٹھیک ہو نا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ لگنے دیتے مجھے گولی، میرے سامنے کیوں آئے؟ علی نے مومن کے بازو سے بہتے خون کو دیکھ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ دراب کو ہاسپٹل پہنچاؤ جلدی، اس کی حالت کافی خراب لگ رہی ہے۔
مومن نے کرسی پر جھولتے وجود کی طرف اشارہ کیا. لاش کو قبضوں میں کرو اور زخمی کو جلدی سے ہاسپٹل پہنچاؤ. انسپکٹر صاحب نے اپنی ٹیم کو ہدایات دی. دوراب کی حالت کے پیش نظر اسے ایڈمٹ کر لیا گیا تھا اور مومن کے بازو کو چونکہ گولی چھو کر گزری تھی اس کی ڈریسنگ کر دی گئی تھی. انسپکٹر صاحب سے بات کرتے مومن کے ساتھ حویلی کی طرف روانہ ہو گیا. سامیہ کو اپنے بیٹے کا گلا گھونٹتے دیکھ کر فوراً مومن کو کال ملائی اور ساتھ ساتھ عثمان کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی. سامیہ یہ کیا کر رہی ہے؟ تمہارا اپنا بیٹا، تم اسے کیوں مار رہی ہو؟ تم ایک ماں ہو، ایسے کیسے کر سکتی؟ چھوڑو اسے. فون کے اسپیکر سے کب کی دوست بنی آواز، بچے کی گھٹی گھٹی آواز مومن اور انسپکٹر بخوبی سن سکتے تھے. حویلی پہنچتے ہی مومن اندر کی طرف دوڑا. لیڈی پولیس آفیسر پہنچ چکے تھے. انہوں نے عالیہ اور سامیہ کو قابو کرنا چاہا. سامیہ کو تو پکڑ لیا گیا تھا مگر عالیہ نے اس سے پہلے ہی خود کو گولی مار لی تھی. مومن نے قلب اور عثمان کو اپنے سینے سے ایسے لگایا جیسے کوئی بچہ اپنا گمشدہ کھلونا ملنے پر سینے سے لگا لیتا ہے پھر سے گم نہ ہو جائے. سامیہ اور وقار کو عدالت نے پھانسی کی سزا سنا دی تھی کیونکہ ان پر قتل کا جرم ثابت ہو چکا تھا. دوراب نے گواہی دے دی تھی. مومن کے ایک بھائی کا قتل کرنے والا وقار ہی تھا اور وقار کی بہن سامیہ بھی اپنے شوہر کو قتل کروانے کی سازش میں شامل تھی. نہ صرف یہ بلکہ سامیہ نے یہ بھی قبول کیا تھا کہ اسے زہر دے کر اپنی ساس اور اپنے بیٹے کا گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش بھی کی. اس طرح مجرم کو سزا سنا کے مقتول کو انصاف دلایا گیا تھا. ایک لالچی عورت نے اپنے لالچ میں محبت کرنے والا شوہر خود ہی کھو دیا تھا. اپنی ہری بھری خوشحال فیملی کا شرازہ بکھیر کے رکھ دیا تھا. ظلم ختم ہو جاتا ہے، ظلم مٹ جاتا ہے اور ظالم کا چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے. مومن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یا دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ ایک کہانی کا ایک رخ ہوتا ہے. کہانی کا دوسرا رخ بھی حقیقت ہو سکتا ہے. جلد بازی میں انسان اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا اور کسی اور کی سزا بے گناہ کو دے بیٹھتا ہے. مومن نے قلب سے معافی مانگ لی تھی. اسے عزت سے دوبارہ دھوم دھام سے رخصت کروا کے اپنے گھر لے آیا. عثمان کو بھی ان دونوں نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. حویلی کی رونقیں بحال ہو گئی تھی. سامنے کی صورت جو آسیب و سایہ حویلی پر تھا وہ ختم ہو چکا تھا. اب حویلی میں عثمان کی شرارتیں، قلب کی ہنسی اور مومن کے مسکراہٹ کے ساتھ اماں سمیع اور حیدر شاہ کی دعاؤں کا راج تھا. اب دوراب نے بھی شادی کر لی تھی. رافع اور سبا بھی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے. رخشندہ بیگم نے بھی قلب سے اپنے کیے کی سزا مانگ لی تھی. اس طرح ایک غنی ہونے والی لڑکی کو سسرال میں ایک عزت والا مقام ملا تھا. محبت ملتی، شفقت، دعا کو گھنا سایہ میسر آیا تھا. مشت غبار، کبھی شاخو سبز و برگ پر، کبھی ہنچے گل وقار پر،